ناظرین، کتابوں کی دنیا کے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ یوٹیوب چینل کتابوں کے اردو خلاصوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، اور وہ ہے پوڈ کاسٹ۔ یہ اس سلسلے کی تیسری پوڈ کاسٹ ہے۔ اس سلسلے میں آج جس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے اس کا نام ہے میرا زمانہ میری کہانی۔ اس کتاب کو یہ کتاب بنیادی طور پہ خود نوش ہے ماپارا صفدر صاحبہ کی، اور ماپارا صفدر صاحبہ کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ پاکستان میں نیوز کاسٹر رہی ہیں، اور اس کے بعد وہ بی بی سی سے وابستہ رہی ہیں۔ ان کا جو ایک مختصر تعارف جو میں نے ان کی کتاب میں پڑھا ہے وہ میں یہاں پیش کیے دیتا ہوں۔ ماپارا زیدی لاہور میں پیدا ہوئیں، لیکن پلی بڑھی خوشاب اور سرگودا میں۔ سرگودا کے کالج سے گریجویشن کے بعد 1974 میں پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی میں داخلہ لیا تو ریڈیو پاکستان بھی جا پہنچی۔ پہلے یونیورسٹی پروگرام میں شریک ہوئیں اور پھر کچھ دوسرے پروگراموں کا بھی حصہ بن گئی۔ اسی دوران پروڈیوسر صفدر ہمدانی سے تعارف ہوا، جو ریڈیو سے قیام پاکستان کا اعلان کرنے والے مصطفیٰ علی ہمدانی کے صاحبزادے ہیں۔ صفدر کو ماپارا اتنی ماہی کہ ان کے والدین سے انہیں مانگ لیا، یوں ماپارا زیدی ماپارا صفدر بن گئیں۔ اس کے بعد وہ لاہور ٹیلی ویژن سے بھی خبریں پڑھنے لگیں۔ 1977 میں انہوں نے پی ٹی وی کا خبرنامہ پڑھنا شروع کیا اور گھر گھر جانی جانے لگیں۔ 1980 میں اسلام آباد میں ریڈیو پاکستان کے قومی شعبہ خبر سے وابستہ ہو گئیں۔ اس دوران کچھ عرصے قومی ورثہ کے ادارے میں جز وقتی ریسرچر کے طور پر بھی کام کیا۔ ادارے کی ریسرچ ٹیم کے ساتھ دور دراز علاقوں کو دیکھا، لوگوں سے ملی اور لوک ورثہ کی مطبوعات کے لیے مواد فراہم کیا۔ ماپارا صفدر بی بی سی کی ملازمت کے لیے منتخب ہونے پر جنوری 1990 میں اپنے دونوں بچوں زہرا اور محمد کو لے کے لندن پہنچی، جہاں وہ کوئی 25 برس تک بی بی سی کی اردو نشریات سے وابستہ رہیں۔ اس دوران انہوں نے صحافت کے متعدد کورس بھی کیے، حالات حاضرہ کے تمام پروگراموں کی مدیر اور پیشکار رہیں، اور بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر بھی کام کیا۔ برطانیہ میں مقیم مشرقی خواتین پر پروگرام سیریز کے لیے لندن سے اسکاٹ لینڈ مختلف شہروں کا سفر کیا۔ بلوچستان پر سیریز کے لیے اس صوبے کے طول و عرض میں چھوٹے بڑے گاؤں اور شہروں میں گئیں اور تمام مکاتب فکر کے شہریوں، خواتین، طلباء اور دانشوروں اور سیاسی رہنماؤں سے گفتگو کی۔ یورپی یونین کے سربراہ کانفرنس کی ڈبلن سے رپورٹنگ کی۔ ایران میں صدارتی انتخابات کے بعد پروگرام بنانے کے لیے وہاں بھی گئیں، اور احمدی نژاد کی بطور صدر پہلی نیوز کانفرنس کی رپورٹنگ کی، اور ایران کے مختلف شہروں کے علاوہ انقلاب ایران کے مرکز تہران یونیورسٹی جا کر طلباء سے بات کر کے پروگرام کیے۔ ناظرین، تعارف تو اور بھی کچھ ہے، لیکن آئیے ماپارا صفدر سے بات کرتے ہیں۔ ماپارا صفدر صاحبہ، پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ سب سے پہلا سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے آپ کی کتاب کو پڑھ کے، وہ یہ کہ تقسیم کے بعد آپ کے والد صاحب انڈیا کے شہر برس سے لاہور آ گئے، برست اور برست آپ کو آپ کے والدین نے کچھ برست شہر کے بارے میں بتایا، یا آپ کبھی اپنے آبائی شہر برست انڈیا میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئیں؟ ہائے اللہ، کیا سوال پوچھا ہے آپ نے، دل دکھا دیا، کاش کہ کبھی جا سکتی۔ اچھا، تھوڑی سی یہاں پہ تصحیح کر دوں آپ کی کہ جس وقت میرے والدین یہاں آئے ہیں پاکستان پارٹیشن کے بعد، تو میرے والد اس وقت برست میں نہیں تھے، وہ غالباً میرٹھ میں تھے، اور علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویشن کی تھی، اور پھر میرٹھ میں تھے یہ لوگ، اور برست میں ان کا آبائی گھر تھا۔ یہ میرے والد نے اپنی کتاب خلیش دل جو ان کی تھی شاعری کی کتاب، اس میں یہ انہوں نے لکھا ہے کہ برست میں ان کے برست میں تو وہ سیلاب آیا تھا، تو وہ جو تھا ان کا بستی وہ اس میں بہہ گئی تھی، وہ لوگ پھر اس کے قریب ہی چلے گئے تھے بڈولی، برست کے اچھا، پاس ہی۔ تو بڈولی میں انہوں نے ان کے اپنی کتاب میں میرے والد نے لکھا ہے کہ جو ہمارے دادا تھے
उन्होंने वहाँ बहुत बड़ा घर बनवाया था कि पूरी फैमिली अब यहाँ पर आकर इस घर में रहेगी, क्योंकि सैलाब वगैरह के बाद आपको पता है डिस्टर्ब हुआ हुआ था खानदान। तो जी इसलिए कि अब सब लोग यहाँ आकर रहेंगे। लेकिन बस फिर उसके ही बाद कुछ ही अरसे के बाद पार्टीशन हो गया। और मेरे वालिद ने अपनी किताब में ये लिखा है कि कोई भी उस घर में रहना तो दूर की बात है, कोई जा भी नहीं पाया। लेकिन जाहिर है कि पार्टीशन के बाद फिर मेरे वालिद ने बहुत, मतलब हम लोग तो बिल्कुल ही नहीं जा सके। वालिद की बहुत ख्वाहिश रही कि वो जाएं, अपनी वो जाए पैदाइश देखें। और उनकी एक वहाँ पर फुप्पी भी रह गई थी वहाँ, किसी शहर में, उसका मुझे नाम याद नहीं है। तो वो बहुत जाना चाहते थे, मिलना चाहते थे। लेकिन क्योंकि वो उसमें थे, गवर्नमेंट सर्विस में मेरे वालिद टीचर थे, सॉरी, उन्होंने मैंने किताब में लिखा ही है, आपने पढ़ी लिखा होगा कि जी लाहौर के सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल से अपना माशाल्लाह से करियर स्टार्ट किया था। तो जी उनको, उनके लिए एनओसी लेना बड़ा हर दफा कोई मसला हो जाता था। और सही। वो, जब फिर इत्तेफाक की बात है कि वो वहाँ फिर हंगामे भी फूट पड़ते थे, तो समहाउ उनका जाना हो ही नहीं पाया। वो इस मत में कहती हूँ कि इस हसरत में ही वो दुनिया से चले गए कि वो वापस अपने आबाई शहर में और अपने जो उनके दादा दादी की कब्रें हैं वहां जा सकें, लेकिन नहीं जा सके। सही। तो आपका भी कभी जाना नहीं हुआ? नहीं, मेरा जाना वहां नहीं हुआ। मैं एक दफा सिर्फ गई हूँ बम्बई तक। मैं गई थी, जापान जा रही थी, मेरे वहां पर, वहाँ हस्बैंड थे जापान, रेडियो जापान में। तो मैं जाते हुए भी ठहरी थी 2 दिन, और वापसी पर भी ठहरी थी 1 दिन सिर्फ। तो बस सिर्फ बम्बई तक ठहरी थी उस वक्त। इतनी छुट्टी का इतना मसला था, यहाँ बीबीसी में छुट्टी का मामला था। मैं अपनी सारी छुट्टियां जापान में गुजार आई थी बच्चों के साथ और सफदर के साथ। यहाँ। तो इसलिए नहीं जा सकी। लेकिन अब यकीन जानिए, इतना दुख है इस बात का कि मैं क्यों नहीं, जबकि मुझे उन्होंने, क्योंकि मैं बीबीसी में थी, तो उन्होंने डबल एंट्री दे दी। वरना पाकिस्तान के पासपोर्ट पर वो डबल एंट्री कभी जी नहीं देते। लेकिन जी मुझे उन्होंने दे दी। मैं जाते हुए भी ठहरी वहां और वापसी में भी ठहरी। लेकिन काश के वो मैं जाती आगे भी, वहां पर मेरठ में, बरसत बिडौली में देखती। चलिए, बरसत क्या पता दोबारा बस गया होगा यकीनन। जी। उस वक्त तो सैलाब आया था और वो वहां से उसका नुकसान हुआ था, बह गए थे वहां पर घर वगैरह। लेकिन अब वो बस गए होंगे दोबारा। तो बहुत बिल्कुल दिल चाहता है अब भी। लेकिन ये कि अब पाकिस्तानी पासपोर्ट को तो वीजा ही बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। बिल्कुल। अच्छा, फिर आपने लिखा कि आप लोग लाहौर से खुशाब मुंतकिल हो गए। तो वो क्या हालात थे कि जिनकी बिना पे, जैसे एक लोग मरकजी शहर से आप जो हैं खुशाब की तरफ हाँ चली गई? जी, बहुत, मैंने किताब में भी ये लिखा है कि असल में जो भी वहां से आ रहे थे पार्टीशन के बाद, लुट फुट के अपने घर वर छोड़ के सब, वो लाहौर में एक घर था, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे माँ, मेरी अम्मी के फर्स्ट, मतलब फर्स्ट तो नहीं, कजन थे बहरहाल, सगीर हसन। उनका एक घर था लाहौर में, अनारकली में, एक पुरानी सा घर था बहुत। तो सब रिश्तेदार आ रहे थे और वहां ठहर रहे थे। और किसी का कोई मतलब कोई ठिकाना नहीं था, कुछ नहीं था, बहुत बेसरो सामानी थी। तो सही। मेरी वालदा जो थी वो फिर थोड़ा सा घबरा गईं, क्योंकि जाहिर है वहां पर इतने ये लोग बड़े बड़े घर छोड़ के और अपनी सारी आसाइशें छोड़ के आए थे। तो जी मेरे वालिद, शुक्र है कि उनको आते ही जो मिल गई थी जॉब इसमें, सेंट्रल मॉडल स्कूल में एज अ इंग्लिश टीचर। तो उनको वहाँ मुलाजमत मिल गई। लेकिन क्योंकि कोई उस तनख्वाह वगैरह इतनी नहीं थी, और बिल्कुल एक नया और बड़ा शहर था, तो इन लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि यहाँ पर कैसे रहें इतनी छोटी तनख्वाह में। और अजीज़ों के साथ रहना मुमकिन नहीं था। और जो एक दो अजीज थे जिनके पास बड़े घर थे भी, डेविस रोड सही। पर एक अम्मी के रिश्तेदार हैं, उनके पास बड़ा घर था, मेरी पैदाइश वहीं पर हुई है। लेकिन वो लोग भी, कोई नहीं चाहता था कि ये लोग यहाँ पर रुकें। और वजह उसकी क्या थी कि वो इनका, हमारी वालदा का और वालिद का क्लेम था
وہاں یہ لوگ گھر چھوڑ کے آئے تھے، یہ اور ان کے میرے دادا اور دادی تو دونوں آئے تھے، نانا میرے وہیں ان کی ہو گئی تھی وفات، تو وہ نہیں آئے تھے، تو نانی تھی. تو اس لیے کوئی بھی عجیب آپ کو یہ بات سن کے لگے گی کہ لوگ عزیز یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی عزیز ان کے پاس، ایسے عزیز آ کے ٹھہریں جن کے کلیم ہوں اور وہ گھر کلیم میں لے لیں. تو اچھا. بس پھر وہ امی کا اتنا دل دکھا کہ انہوں نے پھر میرے ان سے اپنے والد سے مطلب اپنے شوہر سے کہا کہ ہم لوگ کسی چھوٹے شہر میں چلے جائیں تو وہاں پھر ممکن ہوگا کہ ہم گھر وغیرہ لے کر عزت سے رہ سکیں گے. تو بس واحد یہ وجہ تھی. لیکن اس وقت ہم لوگ بہت چھوٹے تھے، ظاہر ہے میں تو لاہور میں ہی پیدا ہوئی تھی. تو امی کے اس وقت ذہن میں نہیں آیا کہ میں چھوٹے شہر میں جا رہی ہوں، وہاں بچیوں کی تعلیم کا کیا ہوگا. جی. میں چوتھی بیٹی تھی ماشاء اللہ سے. تو بس اس وقت وہ ظاہر ہے کہ کچھ ایسے وقت میں جب کہ آپ کے پاس کوئی وسائل نہ ہو، آپ لٹے پھٹے ایک بالکل نئے ملک میں نئے شہر میں آ گئے ہوں اور جی. اتنا کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہوں، تو پھر بس کوئی اچھے فیصلے ہوتے نہیں ہیں. تو وہ پھر ہم خوشاب انہوں نے کہا ہمارے پاپا، ہم کہتے تھے اپنے والد کو، تو پاپا نے، ایسا زمانہ تھا اس زمانے میں، انہوں نے وہاں ریکویسٹ کی اپنے محکمے میں اور ان کی اچھا ویسے بھی کہ خوشاب تو بہت دور دراز کا علاقہ تھا نا، تو وہاں جی. تو لوگ مین سٹی سے لوگ جاتے بھی نہیں تھے. تو جی. کوئی اگر کوئی انگلش پڑھانے والا ٹیچر علی گڑھ کا وہ گریجویٹ خود کہہ رہا ہے کہ میری وہاں جی. ٹرانسفر کر دیں، خوشی خوشی ان کی فوراً خوشاب کے سینٹرل ماڈل اسکول میں ٹرانسفر ہو گئی. بس پھر صحیح. وہاں پر جا کر وہاں پہ بھی بہت سے جو مکانات تھے وہ ہم مطلب ویسے تو خالی نہیں ملے، لیکن یہ کہ کرائے پر ایک اچھا گھر 2-3 منزلہ اچھے کرائے پر مل گیا. کیونکہ صحیح. استادوں کی تو آپ کو پتہ ہے تنخواہیں کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی تھی. تو جی. وہاں اچھی ایک بہت مطلب ایک جسے کہ آپ کو کہنا چاہیے کمفرٹیبل تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہتر، وہ جسے کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ایک سفید پوشی کی زندگی وہ جی ہاں. اچھی گزر رہی تھی. امی بھی وہاں پر خوش تھیں. وہاں کافی لوگ یہ آئے تھے وہاں سے، انڈیا سے اپنے کچھ لوگ جو تھے وہ وہیں کے تھے، امی کے علاقے کے، میرٹھ وغیرہ کے، میرٹھ لکھنؤ وغیرہ کے لوگ تھے. تو تین صحیح. چار ایسے خاندان مل گئے تو بس اچھی گزر بسر ہونے لگی وہاں پر. لیکن خوشاب میں صرف اسکول تھا میٹرک تک. اب جب ذرا تھوڑا سیٹل ہو گئی امی تو پھر ان کو یہ خیال ہوا کہ اب اس میٹرک کے بعد بچیاں کیا کریں گی. تو جی. بس پھر انہوں نے مطلب انہوں نے کوشش کی، یہ ہے زمانہ کہ 50 کے عشرے کے ابتدائی برسوں کا، مطلب مڈ کہہ لیجئے آپ. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی کچھ کسی ایسے شہر چلیں جہاں پر لڑکیوں کا کالج بھی ہو. تو صحیح. پھر وہاں سے ہمارے والد نے پھر کہہ کے اپنی ٹرانسفر، ویسے بھی تقریباً میرے خیال ہے کافی سال ان کے خوشاب میں گزر چکے تھے، پھر سرگودا آ گئے کہ سرگودا میں گرلز کالج تھا، حالانکہ صرف ایف اے تک تھا. لیکن امی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کم سے کم ایف اے تک تو ہے، پھر دیکھتے ہیں بڑھ جائے صحیح. گا. تو سرگودا آ گئے. یہ ہے زمانہ 58 کا، جب وہ جنرل ایوب کی ماشاء اللہ وغیرہ کا زمانہ تھا نا، وہ جی تھا. ہاں. میں تو اس وقت بہت چھوٹی تھی، جو کچھ میں نے سنا وہ اپنے والدین سے ہی سنا زیادہ تر، وہی صحیح. مجھے یاد ہے. تو 58 میں پھر یہ لوگ سرگودا میں آ گئے اور بس پھر 84 تک سرگودا میں ہی رہے. میرے والدین، میرے والد جو تھے وہ مختلف اسکولوں میں جاتے رہے اور آخری چند برس ان کے وہاں پر شاہپور میں تھا ٹیچرس ٹریننگ کالج، کالج یا اسکول، تو اس کے وہ پرنسپل رہے آخری 3-4 برس، تو وہ شاہپور میں ان کے گزرے. اور 84 میں پھر جب وہ ریٹائر ہوئے تو بس پھر ہم لوگ سب وہاں سے آ چکے تھے. سرگودا سے دو بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھیں، ہم لوگ اسکول کالج میں لاہور میں تھے. تو بس پھر سب ہم لوگ پیچھے لگ گئے ان کے کہ آپ لوگ یہاں اکیلے نہیں رہ سکتے، آپ لوگ بھی چلیں لاہور. تو صحیح. 86 میں پھر یہ لوگ لاہور آئے. لیکن میرے والد بہت اس بات پہ کہتے تھے بیٹا یہ ہم لوگوں کی دوسری وہ ہے ہجرت. ایک ہجرت صحیح. ہماری وہاں سے ہوئی تھی انڈیا سے، اور اب یہ دوسری ہجرت سرگودا سے لاہور ہو رہی ہے. وہ صحیح. آنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ظاہر ہے اتنے برس رہے کہ پھر وہاں پر ایک طرح سے بہت جو لوگ تھے ان سے عزیز داری سی ہو گئی تھی.
कोई अजीज सही। असल में नहीं थे, लेकिन जो मिलने जुलने वाले थे, इतना अच्छा, सही। यकीन जानिए वो जमाना था कि वही जो अपने दोस्त अहबाब थे, उनसे एक तरह से रिश्तेदारी हो गई थी। सही। ठीक। अच्छा, आपने अपने तालीमी ज़माने के हवाले से ये लिखा कि साइंस के मज़ामीन आपको समझ नहीं आते थे। तो अब अगर आप माजी में झांक कर देखती हैं तो क्या वजह हो सकती है कि असातिज़ा ऐसे थे या आपका रुझान ही नहीं था इस जानिब? जी नहीं, हम लोगों का ये था कि मैंने इसमें किताब में कुछ तस्करा इसका किया भी है, अपने एक चैप्टर में लिखा है ये कि हम लोगों ने सरकारी स्कूलों से पढ़ा। उस जमाने सही। में सिर्फ एक वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल था, तो वो जाहिर है वो प्राइवेट स्कूल था। हम मेरे माँ बाप तो सफ़ेद पोश उसको बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो वैसे सही। भी उस जमाने के जो ये सरकारी गवर्नमेंट स्कूल थे, बेहतरीन स्कूल थे। तो मैंने गवर्नमेंट पायलट स्कूल से मैट्रिक किया, लेकिन वहाँ जरिया तालीम उर्दू था। तो सही। उर्दू के बाद ये जो वहाँ पर देखिए, इतना ये हमारे जो महकमा तालीम के लोगों ने ना जाने क्यों नहीं इस बात पे कभी गौर किया कि एकदम से मैट्रिक करने के बाद जब मैं एफए में आई और मैंने साइंस की किताबें पढ़ी, वो सब इंग्लिश में थी। तो एक सही। तो साइंस वैसे ही, आपको पता है, एक टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं। जी। तो वो ही वो था, और नंबर दो कि वो एकदम से उर्दू मीडियम से जो इंग्लिश मीडियम हुआ, तो वो समझने में दुश्वारी होती थी। और जो साइंस की हमारी टीचर्स थी वो भी बहुत रेगुलर नहीं थी, क्योंकि वही वाली बात है कि औरतों में तालीम तो अभी इतनी ज़्यादा थी नहीं उस ज़माने में। तो जी। टीचर्स ही मिलती थी, टीचर्स आती थी। और फिर ये कि सरगोदा एक वो कोई मेन सिटी, बड़ा शहर भी नहीं था। लाहौर सही। वगैरह में तो टीचर्स थी, और पुराने पुराने ज़माने के लोग थे वहाँ पर। लेकिन सरगोदा में आती थी कुछ, और फिर वो कुछ महीने के बाद फिर चली जाती थी। तो बहुत रेगुलर सिस्टम नहीं था। तो इसलिए जो मैं तो ये समझती हूँ कि अगर मैं मुझे ये इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस या जरिए तालीम था, इतना फर्क ना होता, तो शायद मैं ज़रूर पढ़ लेती। लेकिन मैं नहीं कर सकी जब मैं मैट्रिक की, हालांकि मैट्रिक मैंने बहुत हाई फर्स्ट डिवीजन उसमें किया था, हाई मार्क्स के साथ फर्स्ट डिवीजन में मैंने मैट्रिक किया था। और यही मेरी वालदा सोचती थी कि बच्चे शायद कुछ वो है, ज़हीन है, तो जी। ये साइंस पढ़ लेगी। तो वो लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो एक दो सब्जेक्ट एक थे, मतलब केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ी जाती थी, लेकिन फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा उसमें, मैथमेटिक्स और ये। और फिर टीचर भी कभी आ रही हैं कभी नहीं आ रही, और टीचर्स जब आती भी थी तो यकीन जानिए कि बिल्कुल नई नई। हमारी मेरी अच्छा। ज़्यादातर जो टीचर्स थी कॉलेज में, वो बिल्कुल यंगस्टर्स, जिनकी कोई तरबियत वगैरह नहीं, लगता जैसे वो बस मास्टर्स करके, एमए करके, जी। जरूरी था ना कॉलेज के लिए, तो वो जी। करके और आ जाती थी। तो इतना वो पढ़ा भी नहीं, उनको तरीका भी नहीं आता था। तो सही। वो कॉलेज भी बिल्कुल नया था, बल्कि एफए तक था। फिर मेरी वालदा ने अपनी कुछ दो चार और ख़वातीन दोस्तों वगैरह से मिलकर, फिर वहाँ पर कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर वगैरह का ज़माना था ना वो, तो उनसे मिलके फिर उस कॉलेज को डिग्री करवाया था। फिर वो अच्छा। बीए तक हो गया था जी। लेकिन बीए में भी उस वक्त बहुत कम, जो मेरी जो बड़ी बहन थी, वो इसमें मैथमेटिक्स में इतनी अच्छी थी, जो मतलब अब तक वो इस बात पे रिग्रेट करती हैं। लेकिन बीए तक हो तो गया, लेकिन बहुत चंद चार पांच सब्जेक्ट्स बस। तो वो अच्छा। मैथमेटिक्स लेना चाहती थी इसमें बीए में, लेकिन वो नहीं ले सकी। फिर दोनों बहनों ने उर्दू लिटरेचर में फिर उन्होंने मास्टर्स किया लाहौर से, इसलिए कि और कोई सब्जेक्ट था ही नहीं। एक बहन तो खैर थी, अदबी थी बड़ी बहन मेरी, वो तो चाहती थी उर्दू, उसमें उर्दू अदब में ही करना। लेकिन जो मेरी दूसरी बहन थी, वो चाहती थी मैथमेटिक्स में मास्टर्स करना। लेकिन जाहिर है कि उन्होंने, था ही नहीं, ना एफए में था वो सब्जेक्ट, ना बीए में था, तो जाहिर है मास्टर्स कैसे करती फिर। तो सही। सब्जेक्ट्स बड़े लिमिटेड थे। तो अब मैंने लिखा है अपनी इसमें किताब में, मैंने लिखा है कि काश अम्मी ने उस वक्त ये सोचा होता, क्योंकि वो तालीम की हमेशा से बेहद दाई थी। बिल्कुल आप ये समझिए कि जुनून की हद तक उन्हें शौक था, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ सकी थी, उन्हें इस बात का बहुत दुख था। उनके वो ज़माना नहीं था, उनके वालिद
کی یہ شرط تھی کہ میٹرک تک ان کو، آپ یقین جانیے، ٹیچر گھر میں پڑھانے آتی تھی. صحیح. انہوں نے میٹرک تک ویسے پڑھا. اور ان کو جو تھی ایک کوئی وہ ٹیچر تھی، ہندو ٹیچر، جو انہیں ہارمونیم سکھانے آتی تھی گھر میں. لیکن اچھا. بس ان کا وہ زمانہ ایسا تھا نانا کا کہ وہ کہتے تھے بھائی باہر جا کر امتحان نہیں دینا بس. صحیح. تو وہ امتحان نہیں دے سکیں تو لہٰذا وہ میٹرک بھی نہیں تھی، حالانکہ وہ میٹرک تھیں. صحیح. تو پھر ان کا یہ تھا شوق کہ میں بیٹیاں میری پوری تعلیم کالج تک پڑھیں گی، ماسٹرز کریں گی، بی اے کریں گی. بی اے اس وقت بہت اعلیٰ تعلیم سمجھی جی ہاں. جاتی، تو وہ بی اے کریں گی. تو اب اس وقت لیکن جس پریشانی میں وہ لاہور سے نکلی، اب میں سوچتی ہوں کہ اگر وہ وہیں کہیں انہیں کوئی مل جاتا ٹھکانہ، کوئی جی رشتہ ہاں. دار ایسا مل جاتا. میرے اصل میں دونوں جو تھے نا، والدہ بھی ایک تھی بیٹی اور والد بھی ایک بیٹے تھے. تو اگر ان صحیح. کو کوئی وہیں پر مل جاتا ٹھکانہ، یہ لوگ لاہور میں رہتے، تو ہم لوگوں کی سب بہنوں کی تعلیم کہیں اچھی ہوتی، اور میرا خیال ہے کہیں زیادہ وہ اپنے کریئر میں ماشاءاللہ سے اچھا ہوتی، اچھی ہوتی اگر وہاں پر اچھی ان کو تعلیم. ظاہر ہے لاہور میں تو بہت اچھے کالجز تھے، پرانے پرانے گورنمنٹ جی ہاں. کالج. سوچیے کتنا زبردست کالج تھا. بہت جی. زیادہ لڑکیاں تو وہیں سے، میری جو بہت کزنس وغیرہ ہیں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ہی پڑھا ہوا ہے. لیکن جی. بس ایک یہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پارٹیشن کا اور تقسیم کا جو ہمارے خاندان اور بھی بہت خاندانوں میں پڑا ہوگا اثر. پڑھا جی. ہے، پڑھا نہیں ہوگا، پڑھا ہے. اب تو جی. یہ بالکل واضح ہو کر سامنے آ گیا. تو یہ ہمارے خاندان پر یہ اثر پڑا اس کا. صحیح. اچھا، آپ نے اپنی خود نوش میں لکھا کہ کالج کے زمانے میں انارکلی ڈرامہ سٹیج کیا جاتا تھا، جس میں آپ کی ایک ہندو دوست روپا انارکلی کا کردار ادا کرتی تھیں اور آپ ان کے مقابل کنیز دلارام. جی تو یہ یعنی کہ اس وقت کا کیا ایک حال ہوتا تھا، مطلب کیونکہ آج کل میرے خیال میں اس انداز میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. نہیں، آپ یقین جانیں کالج میں مضامین کی اتنی چوائس نہیں تھی، ٹیچرز اتنی بہت زیادہ ریگولر نہیں تھیں. مثلا میری جو بڑی بہن تھی ان کو جو لڑکوں کا گورنمنٹ کالج تھا وہاں سے انگلش کے استاد آتے تھے پڑھانے کے لیے. اکثر ٹیچرز نہیں ہوتی تھی، کبھی آ گئیں کبھی نہیں. لیکن ان کے سال میں تو پورے سال ان کو گورنمنٹ کالج سے ایک میل وہ تھے استاد، وہ آ کر پڑھاتے رہے. لیکن ثقافتی سرگرمیاں اتنی ہوتی تھیں، مطلب ایک ہفتہ، پورا ہفتہ ثقافت منایا جاتا تھا جس میں ڈیبیٹس، مشاعرے، اسپورٹس، بہت یہ چیزیں ہوتی تھیں. اور ڈرامہ سالانہ ایک ہوتا تھا کالج میں، ایک سالانہ ڈرامہ. اور آپ یقین جانیے کہ کالج کا جو یہ سالانہ ڈرامہ یا اسپورٹس ہوتے تھے یا کوئی اور مشاعرہ اور ادبی تقریب، وہی پورے شہر کے لیے مین ایک تفریح کا اور ادب کی ثقافت کا مرکز ہوا کرتا تھا. تو صحیح. یہ جو انارکلی ڈرامہ ہوا تھا، یہ کالج میں بہت اچھا ہال تھا، باقاعدہ اسٹیج تھا. کالج کی بلڈنگ وغیرہ اچھی بنی ہوئی تھی، نئی بنی ہوئی تھی اس زمانے میں. صحیح. تو ظاہر ہے کہ 50s میں 60s میں پاکستان ڈیولپ ہو رہا تھا، مگر صحیح لائنز پہ ہو رہا تھا. یقین جانیے اب کے حالات دیکھ کر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جی. ٹھیک کم تھیں سہولتیں لیکن صحیح سمت میں بڑھ رہی تھیں آگے. گورنمنٹ کالج صحیح. سرگودا جو تھا اس کی بالکل نئی بلڈنگ تھی، باقاعدہ اس میں گراؤنڈ تھے، لانس تھے بڑے بڑے، اور ایک بڑا ہال تھا جسے آڈیٹوریم کہتے تھے. تو وہاں پر ڈیبیٹس وغیرہ بھی وہیں ہوتی تھیں اور مشاعرے وغیرہ بھی. اور یہ جو ہے اینول سالانہ ڈرامہ یہ وہیں ہوتا تھا، اور یہ ایک ہفتے ہوتا رہتا تھا کیونکہ پورا شہر تقریباً جن صحیح. کے بچیاں وہاں پڑھتی تھیں وہ تو خیر آتی ہی تھیں، والدہ، مرد نہیں، مطلب والد نہیں الاؤڈ ہوتے تھے اس میں کیونکہ ظاہر صحیح. خواتین کا کالج تھا. تو لیکن دوسری بھی جو رشتہ دار یہ وہ سب. تو انارکلی ڈرامہ جو ہے یہ بہت ہی ہٹ ہوا تھا، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ روپا اس میں انارکلی تھیں. اور یہ ان لوگوں کے جو ہے مطلب رقص وغیرہ کرنا، یہ تین بہن تھیں کزنس، یہ تینوں بہنیں اتنا اچھے رقص کیا کرتی تھیں جس کی انتہا نہیں. تو وہ بھی شامل تھے اس میں، انارکلی
کا تو موضوع ہی ایسا تھا کہ اس میں جی رقص ہاں، وقص تو ہوتے ہی تھے جی جی تو روپا اس میں انارکلی تھی اور میں دلارام بنی تھی، لیکن وہی جی والی بات کہ جو نیگیٹو رول ہوتا ہے اس میں ذرا گنجائش زیادہ ہوتی ہے جی اداکاری ہاں، کی. تو دلارام کا جو میرا رول، اور دلارام کا کیریکٹر بھی بہت ہی زبردست تھا، وہ بہت ہی ایک ڈپلیکیٹ کیریکٹر تھی. وہ انارکلی کے سامنے اور شہزادہ سلیم کے سامنے اور ہوتی تھی، اور اصل میں وہ صحیح کچھ اور تھی. صحیح. تو میں نے جب وہ کیا ڈرامہ، تو مجھے اس میں فرسٹ، اب پھر پرائسز بھی ملتے تھے. جو اچھا باہر کچھ ایک آدھ تو ٹیچر ہوتی تھی، خود کالج کی لیکچرر ہوتی تھی، اور باقی باہر کے 3 4 لوگ ہوتے تھے جو ججوں کا پینل ہوتا تھا. تو اس میں پھر وہ جو کس کی ایکٹنگ زیادہ اچھی ہے، یہ صحیح. انعامات ملا کرتے تھے. تو مجھے پہلا انعام ملا. تو میری جو وہ تو پرنسپل تھیں مس رضیہ نور محمد، بہت ہی بہترین پرنسپل تھیں. پھر وہ لاہور کالج میں آ گئی تھیں، لیکن اب ظاہر ہے وہ حیات نہیں ہے. تو انہوں نے اسٹیج پر جا کر کہا کہ مجھے تو یوں، وہ امی ہماری ظاہر سامنے بیٹھی تھیں، کہ مجھے تو لگتا ہے مسز زیدی اس لڑکی میں کوئی اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، یہ ایکٹنگ اداکاری کا. تو یہ تو اچھا بالکل ہاں، آپ کے ہاں ایک اداکارہ پیدا ہوئی. اچھا اچھا تو ہماری امی کو یہ بات بہت اچھی نہیں لگی تھی کہ اچھا. سید، ہاں سید گھرانے میں کہہ رہی ہیں کہ بھئی یہ تو ایکٹریس بن سکتی ہے صحیح بہت، یہ وہ. اس طرح کا اس زمانے میں ماحول تھا. حالانکہ ہماری امی تو بہت ہی انلائٹنڈ تھیں، کہ صحیح. وہ بچیوں کی تعلیم کے لیے کسی حد تک جانے کو تیار تھیں. لیکن بہرحال ان کو یہ تھا، وہ یہ نہیں کہ ہمیں منع کبھی کسی چیز کے لیے نہیں کرتی تھی، بلکہ انہی لوگوں کی، میرے والدین کی حوصلہ افزائی تھی کہ ہم لوگ اتنا ہر ادبی محفل میں اور اس میں مشاعرے میں، اور اس میں کچھ تھوڑا بہت میں لکھ بھی لیتی تھی. تو ہم لوگ ہر سال جاتے تھے، اور اسپورٹس میں بھی، اور بڑے انٹر کالجیٹ کمپٹیشنز ہوتے تھے. مطلب صحیح پنجاب میں گجرات گئی ہوں، سیالکوٹ گئی ہوں، ادھر سے میں پشاور گئی ہوں. ہم لوگ ہر سال وہاں کی ٹیمیں ہمارے یہاں آتی تھی، اور ہم لوگ پھر دوسرے کالجز میں جاتے تھے. بہت ہی اچھا ایک وہ تھا، تعلیم کے نقطۂ نظر سے بڑا اچھا ماحول تھا. سہولتیں صحیح. کم تھیں، لیکن جو تھیں وہ بہترین تھیں. میرے خیال میں آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ شاید پشاور سے طالبات آئیں، تو آپ یہ سمجھ رہی تھیں کہ آپ لوگ زیادہ فیشنیبل ہیں اور وہاں زیادہ اتنا اہتمام نہیں ہوتا ہوگا، لیکن آپ، میرے خیال میں شاید الٹا ہی پڑ گیا. الٹا ہوا جی. یہ ہم لوگ گئے تھے، ہم لوگ فرنٹیئر اچھا کالج، جی فرنٹیئر اچھا کالج پشاور گئے تھے ہم لوگ. تو ہم ذرا جا رہے تھے پنجاب سے. تو پنجاب ایڈوانس صوبہ تھا اس وقت سے ہی، کیونکہ پنجاب ہمیشہ سے وہ جو دہلی کا جو ہے سینٹر، دارالخلافت جو تھی، دارالحکومت جو تھی، اس کے قریب تھا. تو پنجاب بہت ڈیولپ تھا، بہت تو نہیں صحیح لیکن لاہور اور اس کے قریبی شہر. تو ہم لوگ ذرا تھے، اور دوسرے کی بہت بڑی فلم انڈسٹری بھی لاہور میں ہی تھی. تو صحیح فیشن اس زمانے میں زیادہ تر فلم انڈسٹری سے چلا کرتے تھے. اب وہ آج صحیح. کل کی طرح تو کیٹ واکس وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی. جی تو جو فلمی اداکارائیں وغیرہ جو کچھ پہنتی تھیں اور یہ سب، تو وہ پھر کالجوں میں بھی آ جاتا تھا. تو صحیح ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو پنجاب سے جا رہے ہیں، ہم بڑے ایڈوانس ہیں. اب وہاں فرنٹیئر کالج جب ہم گئے، تو حیرت، یقین جانے، ہم پورے جو تھی ہمارا پورا گروپ لڑکیوں کا، وہ سب حیرت میں کہ وہ ہم سے کہیں آگے تھیں فیشن اچھا کرنے میں. وہ لڑکیاں ہم سے زیادہ آگے تھیں. اور ہمارا جو اچھا. وہ سب تھا کہ ہم بڑے وہاں پرومیننٹ نظر آئیں گے، پنجاب سے آئے ہیں، بڑے ایڈوانس نظر آئیں گے، وہ سب کچھ نہیں ہوا. صحیح یہ عجیب صحیح بات ہے. دیکھیے اس زمانے میں فرنٹیئر کالج، جو گرلز فرنٹیئر کالج تھا، وہ اتنا ایڈوانس تھا. یہ جو واپسی کا سفر ہے نا، یہ بہت بعد میں شروع ہوا ہے. اس پہ پھر خیر بعد میں بات کیجیے گا، اس وقت یہ صحیح موضوع نہیں ہے. تو یہ صحیح. ہوا تھا بالکل. بڑی ہم لوگوں، ہم ہنستے تھے بعد میں جب ہم دوستیں وغیرہ ملتے تھے، تو آپس میں ایک دوسرے پر ہنسا کرتے تھے. صحیح. اچھا، آپ نے 65 کی جنگ اور 71 کی جنگ کے حوالے سے اپنے تاثرات قلم بند کیے ہیں، تو ہوں. کوئی ایسی چیز جو آپ یعنی کہ احاطہ تحریر میں نہ لا سکی ہوں؟
65 کی جنگ میں تو ذرا میں بہت مطلب اتنی زیادہ وہ نہیں تھی، بہت زیادہ ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کا تو مجھے اتنا زیادہ جو کچھ میں نے لکھا ہے بس وہی ہے، اور کچھ ایسا واقعہ نہیں ہے جو میں نے نہ لکھا ہو، میں نے بہت تفصیل اچھا. سے کتاب میں ہر چیز لکھی ہے۔ البتہ صحیح. 71 کی جنگ میں م، ہم لوگ، میں اس وقت کالج میں تھی، تو اس کے مطلب وہ مجھے ایک جو میں نہیں لکھ سکی، لکھا بھی ہے ویسے اس میں، لیکن اب میں اور زیادہ محسوس کرتی ہوں کہ ہم لوگوں کو جو نہیں اندازہ ہوا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اصل میں، صحیح. اصل خبریں ہم تک نہیں پہنچ پاتی تھیں۔ ہمارا صحیح. ریڈیو اور ٹی وی تو بالکل نیا نیا شروع ہوا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے، 64 میں شروع ہوا تھا لاہور میں۔ جی. ریڈیو پاکستان جو تھا، مین جو خبروں کا ذریعہ تھا وہ ریڈیو پاکستان تھا، اور ٹی وی سے بہت کم خبریں، لیکن ہمارے یہاں تو خیر 70 تک ٹی وی تھا ہی نہیں، صحیح. 70 کے بعد 70 میں آیا ہے، ہاں، جب الیکشنز ہوئے ہیں نا 70 کے، تب جی. ہمارے پھر انہوں نے والدین نے بڑی کوشش کر کے ٹی وی خریدا کہ بھئی اب تو الیکشن ہے تو وہ تو خبریں بہت اہم ہوں گی۔ تو 71 کی جنگ کا مجھے یہی احساس ہے، ایک تو ہم نے وہ اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے، آپ یہ سوچئے کہ اب ہماری ایئر فورس ہمیشہ سے بہت اچھی رہی ہے، صحیح. 65 میں بھی وہ جو تھے ایم ایم عالم، جو جی ہاں. جو پائلٹ تھے، ان کے تو آپ کو پتہ ہی ہے، اخبارات میں لکھا ہوا ہے ان پر بہت کچھ، تو انہوں نے یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ شاید کچھ تھوڑی سی مبالغہ آ رہی ہے اس میں کہ انہوں نے 5 جہاز ایک دم گرائے، شاید ایک دم نہ گرائے ہوں، کیونکہ ابھی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی کہ وہ 5 جہاز ایک جھٹکے میں گرا پاتے، لیکن ہاں گرائے ہوں گے، مختلف وقفوں سے گرائے ہوں گے، اور یہ مجھے یاد ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ سائرن بج رہا ہوتا تھا، اور ہم اٹھ کے اچھا. اپنے بستروں سے، جی وہ وہاں پر ہمارا جو صحن تھا گھر میں، اس میں وہ کھودی ہوئی تھی سرنگ، اس اچھا. میں سب جاتے تھے، اور سرنگ کے اوپر ہمیں باقاعدہ یہ جو ہے سول ڈیفنس والے، انہوں نے یہ ہدایات دی تھی ریڈیو پر کہ اس کو جو ہے نا گھاس پھوس درخت وغیرہ سے، اس طرح کی چیزوں سے اس کو ڈھک لیں، کہ اگر کوئی چیز اوپر سے گرے، اب خیر خدا نخواستہ کوئی جہاز وہاز گرتا پھر تو کون بچتا، لیکن اس لیے کہ کوئی بعض دفعہ کچھ اور کوئی چھوٹی موٹی چیز گرے تو اس کو اوپر سے ڈھک لیا کریں اور بیٹھیں سرنگ میں، تو ہم صحیح. لوگ ہر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے سرنگ میں جایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرگودا کیونکہ مین بیس تھی، بہت بڑا فضائی اڈا تھا، تو اس ہوں. لیے وہاں پر بہت حملے ہوا کرتے تھے بار بار، لیکن ہماری ایئر فورس مطلب اس میں بھی کئی انہوں نے جہاز گرائے سرگودا کے پائلٹس نے اڑ کے، اور 71 میں تو آپ یقین جانیے میں نے خود اپنے گھر کے برآمدے سے ایک جہاز گرتے ہوئے دیکھا، نیچے کی طرف آتے ہوئے دیکھا، اور اس کی جو ٹیل تھی اس میں آگ لگی ہوئی تھی، صحیح. اور وہ 71 میں بھی ہماری جو ایئر فورس ہے اس نے بہت بہترین اس کی پر رہی ہے کارکردگی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پر م، م، مطلب ویسٹ پاکستان میں بہت وہاں جو بھی لڑائی ہوئی ہے اس میں کافی حد تک جو کر سکتی تھی ہماری فوج اس نے کیا ہے، لیکن بس دکھ یہی بات کا ہے جو پالیسی تھی وہ عجیب و غریب تھی، صحیح. وہ اس میں کتاب میں نے لکھا ہے کہ یہ کہنا کہ ہم مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کریں گے، وہ ایک آپ سوچئے، اس پہ صرف ہنسا صحیح. جا سکتا ہے اس پالیسی پر۔ صحیح. اچھا. آپ نے اپنے خاندان کے جو حالات لکھے ہیں اس میں آپ نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ 90 کے عشرے میں آپ بی بی سی سے منسلک ہو کے دونوں بچوں کے ساتھ لندن آ گئیں، جبکہ آپ کے شوہر جو تھے صفدر صاحب، وہ ریڈیو جاپان سے منسلک ہو کے ٹوکیو چلے گئے، تو کتنا کٹھن تھا اپنے شوہر کے بغیر دیار غیر میں نوکری بھی کرنا اور پھر بچوں کی تربیت اور دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی نبھانا؟ بہت بہت زیادہ مشکل تھا وہ دور، بہت ہی مشکل تھا، لیکن بس میں نے ایک شاید کوئی اچھی جو میں نے میرے سے ہوا ہے کام وہ یہ کہ میں اپنے ساتھ وہاں سے
ایک خاتون تھیں جو گھروں میں قرآن پڑھایا کرتی تھیں. تو میں نے بڑی، اور خود اس کے لیے مجھے یہاں پر مدد کی ہے میرا جو اس وقت تھا اردو سروس کا جو ایڈیٹر تھے، بیری لینگرچ. انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا. انہوں نے کہا صحیح تھا کہ بہتر ہے اگر تو تمہارے ہسبینڈ ساتھ نہیں آ رہے تو بہتر ہے اپنی کسی عزیز کو یا کسی اور ہیلپر کو اپنے ساتھ لے آؤ. کیونکہ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دیکھو بی بی سی میں شفٹ سروس ہوتی ہے، تمہیں رات صحیح کی بھی کرنی پڑے گی شفٹ. تو صحیح اچھا ہوگا اگر تم کسی کو لے آؤ. تو عزیزوں میں تو کوئی ایسا نہیں تھا جس کو ظاہرے میں لے کر آتی. والدہ اتنے عرصے کے لیے تو ساتھ نہیں آ سکتی تھیں، وہ شاید 2-3 مہینے کے لیے آ جاتی. تو میں صحیح ایک تھی خاتون، وہ بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھیں، ان کو لے کر آئی اور ان کے لیے بڑی مشکل سے ویزا ارینج ہو سکا. اور وہ بھی میرے یہیں کے جو ہیں ایڈیٹر، انہوں نے ان کی مدد کی. مطلب وہاں پر انہوں نے اپنے جو فورن آفس تھا، ویزا آفس تھا، ان کو یہ ریکویسٹ کی کہ یہ بالکل دو بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ آ رہی ہے، تو شروع میں ذرا اس کو تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے یہاں پر. مجھے ویسے جب وہاں پر ویزا آفیسر تھے انہوں نے یہ پوچھا کہ تم وہاں پر بھی تو ہیں لیڈیز ہیں اور وہ سب کام کرتی ہیں، دے آل ورک اینڈ دے ہیو کڈس اینڈ چلڈرنس، اور وہ مینج کرتی ہیں، تو تمہیں کیا ہے، تم بھی مینج کرتی کر سکتی ہو وہاں پر اسی طرح. تو میں نے انہیں اس وقت یہی جواب دیا کہ جی ہاں میں ضرور مینج کروں گی، لیکن ابھی میں کیونکہ بالکل نئی جا رہی ہوں اس ملک میں، صحیح تو مجھے وہاں کے سسٹم کا بالکل اندازہ نہیں ہے. جب میں وہاں کچھ مہینے رہ لوں گی تو میں پھر ڈیفینیٹلی آئی ارینج سم تھنگ. تو یہ اس پہ پھر انہوں نے 6 مہینے کا ویزا دے دیا ان کو، خاتون کو. لیکن بس وہ میں یہ سمجھیے کہ وہ نعمت تھی میرے لیے. اور صحیح وہ پھر میں نے ان کا ایکسٹینڈ کرواتی رہی صحیح 2-3 دفعہ. اور بس پھر جب تک صفدر پھر کچھ امی کو بھی آ کر رہنا پڑا میرے پاس کچھ مہینے، صحیح کیونکہ پھر وہ چلی گئیں اپنے، ظاہر ہے وہ تھوڑا سا وہ ہو رہی تھی اپنے بچوں کے بغیر، تھوڑا پریشان ہو رہی تھی، تو وہ بھی چلی گئیں. صحیح اور صفدر کے آنے تک پھر امی آ کے کچھ رہیں میرے پاس، ایک بہن چھوٹی آ کر رہیں. ورنہ اس ہیلپ کے بغیر یہاں بی بی سی کی جاب ممکن نہیں تھی، یا ممکن تھی لیکن وہ اس طرح سے کہ پھر آپ اب میں نے یہ کہانیاں سنی ہیں، شکر کرتی ہوں اللہ کا کہ میں نے یہاں بیبی سٹرز یا بیبی مائنڈرز یہاں پر ہوتی تھیں، بہت ہوتی تھیں، باقاعدہ لائسنس بیبی مائنڈرز ہوتی ہیں یہاں پر. لیکن یہ کہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ ان نہ ہی چھوڑا جائے تو بہتر ہے. خیر چھوڑتے ہیں لوگ یہاں پر بہت، اور اب تو خیر بہت زیادہ، کیونکہ یہاں پر میڈیا میں بہت اسٹوریز بھی سامنے آئیں تو کافی ان کو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا وہاں. مثلاً یہ کہ بچے اگر رو رہے ہیں تو روتے رہیں، وہ نہیں دیکھیں گی، یا بھوکے ہیں تو وہ نہیں دیکھیں گی، اس طرح کی باتیں سننے میں آتی تھیں. تو صحیح شکر ہے اللہ کا کہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اور پھر صفدر کا یہ تھا کہ صفدر ابھی وہاں جاپان میں 1 سال اور رہ سکتے تھے، وہاں پر 4 سال کا ہوتا تھا ٹینیور. تو لیکن صفدر نے بس پھر 3 سال کے بعد ان سے کہا کہ نہیں بس میں جانا چاہوں گا، میری فیملی اکیلی، یہ بچے چھوٹے ہیں. تو صفدر آ صحیح گئے. بس پھر تو کوئی مسئلہ رہا نہیں، کیونکہ شفٹ جاب تھی یہاں پر بی بی سی میں. تو صفدر رات کو کیا کرتے تھے اور میں دن میں کرتی تھی، یا اگر کبھی کبھار ایسا ہوا ہے کہ صفدر کو دن میں جانا پڑا ہے تو میں رات کو کرتی تھی. تو یہ ہمارا بڑی اچھی طرح سے مینج ہو گیا یہاں پر. اور ہمیں بچوں کو بالکل بالکل ہی چائلڈ مائنڈر کے پاس نہیں بھیجنا پڑا، یا بیبی سیٹر کے پاس نہیں بھیجنا صحیح پڑا. لیکن کسی ہیلپ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا. اچھا، آپ نے اپنی خود نوش میں لکھا ہے کہ 1974 میں آپ نے ریڈیو پاکستان کے یونیورسٹی کے طلبہ کے پروگرام میں شرکت کی، جس کے کچھ عرصے بعد آپ کو ریڈیو پاکستان کے براہ راست نشر کیے جانے والے پروگرام کرن کرن اجالا کی میزبانی کا موقع ملا. اس میں آپ نے اپنی غلطی کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ نے پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی جگہ جی کمپنی کہہ دیا. جی. تو اس وقت آپ کو احساس نہیں ہوا تھا، یا بعد میں جیسے وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ پروڈیوسر صاحب نے جو ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ تھا نا، اس کا انگلش کا وہ چلتا تھا، پاکستان براڈ کاسٹنگ، انگلش میں کور لکھا ہوتا تھا PPC، جی PBC،
पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जी। जो पेपर्स पे अमूमन पीबीसी लिखा होता था, पूरा नाम नहीं लिखा होता था। सही। तो वो उस वक्त बिल्कुल एकदम, क्योंकि लाइव प्रोग्राम का जो प्रेशर होता है, और मैं ज़ाहिर है नई भी थी, इतना तजुर्बा भी नहीं था, तो वो मैंने वो पीबीसी को जो पढ़ा, तो वो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के बजाय पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कंपनी पढ़ दिया। बिल्कुल उस वक्त सही। मुझे एहसास नहीं हुआ लाइव में। वो तो फिर मैंने लिखा ही है ना कि वो जो थे खालिद असगर साहब, जो प्रोड्यूसर थे उस प्रोग्राम के, अच्छा जी। वो हालांकि पैनल पर बैठे थे वहां पर, और वो वहीं से होता है, इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं ना प्रोड्यूसर के आगे, अब क्या आना है, क्या स्लॉट है, और किस तरह से अब क्या कितनी देर आपको कुछ बोलना है वगैरह वगैरह, और ये वो वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देते रहते थे। तो वो पैनल पे हालांकि बैठे थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, वो इतना मतलब डिसेंट तरीके से उठकर आए स्टूडियो में, क्योंकि अगर वो पैनल पे कहते तो वहाँ बैठे हुए सब स्टूडियो मैनेजर्स वगैरह सब लोग सुनते कि मैंने इतनी बड़ी सही। गलती की है। सही। तो उन्होंने नहीं कहा, और वो आए और अंदर आके उन्होंने कहा कि ये आपने गलत कह दिया, ये कॉरपोरेशन है, अब लिख के अपने सामने रख लीजिए। वो सही। मैं थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट थी, मैंने लिखा हुआ नहीं था, जबानी बोल रही थी। तो कहने सही। लगे नहीं, ये जो है ना, ये जो स्टेशन कॉल होती हैं, क्योंकि प्रोग्राम्स में हर थोड़ी देर बाद वो स्टेशन कॉल्स होती हैं ना, कि आप रेडियो पाकिस्तान लाहौर से सुन रहे हैं, ये तरीका था उस। तो अब ये लिख के रख लीजिए, ये जो स्टेशन कॉल होगी अपने सामने। तो इतना सही। मुझे ये अच्छा लगा, आज तक मैं इसीलिए मैंने किताब में तस्करा किया है कि उन्होंने इतने डिसेंट तरीके से, महज़ब तरीके से आकर कहा। वरना तो ये होता है कि मतलब बहुत से प्रोड्यूसर बड़े छिचोरेपन का भी अंदा करते हैं, मुजाहरा करते सही। हैं, कोई छोटी सी गलती हुई वहीं पर डांटना शुरू कर दिया इस तरह से। लेकिन शुक्र है कि मुझे इस तरह से कभी किसी ऐसे प्रोड्यूसर के साथ वास्ता नहीं पड़ा। रेडियो पे ज़रा मैंने काम थोड़ा सा कम किया है, मैं तो फिर खबरों में चली गई थी, तो मेन जी। जो मेरा ज़्यादा वक्त है वो खबरों ही में गुजरा है। और खबरें तो जाहिर है कि एक लाइव ट्रांसमिशन होती है, हर कोई सही। बड़े प्रेशर में काम कर रहा होता है। सही। तो ऐसा कोई, मुझे नहीं याद कोई ऐसी कोई तल्ख वाकया नहीं मेरे जहन में बिल्कुल। सही। अच्छा, आपने लोक विरसा में जुज़ वक्ती काम किया। जी। इस सिलसिले में आप मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में भी गईं और उसमें आपने कालाम के बारे में लिखा। तो लोक विरसा से जुड़ा कोई वाक़या जो आपके जहन में हो, जो आप चाहती हो कि क़ारीन को पता चलना चाहिए? लोक विरसे का जो वाकया है, और जिस तरह से मैं 3-4 रिसर्च टूर्स में उनके साथ गई हूँ, लोक विरसे की टीम के साथ, आप यकीन जानिए कि वो लगता नहीं है कि वो कोई पाकिस्तान का था उस वक्त। बिल्कुल कोई लगता है जैसे ख्वाब सा कोई ज़माना था। मेरी उस वक्त अभी शादी भी नहीं हुई थी, ये सही। बात है, मैं 78 में वहाँ आ गई थी। तो उस एक साल के अरसे में, शादी के बाद तो शायद एक आध दफ़े ही गई हूँ, लेकिन शादी से पहले 2-3 मरतबा मैं उनके साथ गई हूँ, जब ये रिसर्च करने जाया करते थे कालाम और इस तरह से जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर। तो सही। हम लोग वहाँ पर टेंट साथ लेकर जाते थे, हम किसी होटल में किसी जगह नहीं ठहरते थे, टेंट वहाँ पर लगते थे, और हमारे पास वो होते हैं ना, सफरी बिस्तर जो होते हैं, जी हाँ। रोल बना के साथ ले जाते हैं, तो वो लेकर जाते थे, और एक उसमें टेंट में 4 या 5 लोग सोया करते थे, और सही। खातून में अकेली। हर मर्तबा कोई 3 या 4 मर्द होते थे, और खातून में अकेली होती थी। एक अक्सी मुफ्ती हो, क्या नाम मुझे याद है, मजहरुल इस्लाम, एक जुनेद सही। इकबाल, ये लोग होते थे। आप यकीन जाने कि मुझे बिल्कुल लगता ही नहीं था कि मैं कोई गैर मर्दों के साथ जा रही हूँ या रह रही हूँ। इतनी सही। रिस्पेक्ट, इज्जत के साथ, और बिल्कुल ऐसे जैसे कि मेरी हिफाजत उन्हें करनी है। इस सही। तरह से मेरा वो वक्त, वो बहुत ही यादगार वो वक्त गुजरा है। और मैंने लिखा भी है कि मुझे लगता है कि वो कोई ख्वाब पाकिस्तान था। इतना सही। अच्छा माहौल था उस जमाने में। आप यकीन जानिए कि 80 से पहले तक एक मुख्तलिफ पाकिस्तान था। हम लोग तो, इसका भी मैं जिक्र कर चुकी हूँ किताब में, कि हम तो 6 बहनें थीं,
اور جس گھر में हम रहते थे उसके बाएं जानिब एक अहले हदीस की बहुत बड़ी सी मस्जिद थी। जी हाँ। और हम, ये मैंने लिखा है ना इसमें। जी। और हमारे घर में मेरे वालिद आखिरी बरसों में तो शाहपुर में रहने लगे थे जाकर, आते थे वीकेंड्स पे या कभी कभी वीक में भी। लेकिन जाहिर है कि सबको पता था कि ये माँ बेटियां घर में अकेली, हमारी नानी भी होती थी, हमारी नानी का इंतकाल हुआ है 81 में, तो वो भी सही। होती थी। तो सबको ये पता था कि ये औरतें ही औरतें हैं, ये जवान बच्चियां हैं और दो खातून हैं, दो औरतें हैं। सही। और हमारे घर पे पता है वो आप, मतलब अब पता नहीं वो है जमाना यानी, चिलमन पड़ी होती थी। चिलमन। जी, जी। चिलमन पड़ी होती थी। और चिलमन, जाहिर है दरवाजा खुला हुआ, दरवाजा रात को बंद होता था। जी। मैं बहुत वो वो पाकिस्तान जो मैंने देखा है, वो कोई ख्वाब पाकिस्तान है। इसी तरह जब मैं 92 में वहाँ गई थी कोयटा, और भी दूसरे कई शहरों में गई थी, तो खैर दूसरे शहर तो छोटे थे, लेकिन कोयटा में मैं जितने घरों में गई हूँ मैंने देखा दरवाजे सबके खुले पड़े हुए हैं, पर्दे सिर्फ पड़े हुए हैं। कुछ घरों अच्छा। में ये चिलमन सी पड़ी, और वरना वहां पर रिवाज था वो डंडे लग के और पर्दे पड़े होते थे खुले। सही। और कुछ भी नहीं, ना कोई घर में घुसता, सोच सकता था कि घर में घुसेगा। क्या हो सही। गया है हम लोग, हमने इतनी खूबसूरत अपने मुल्क की, अपने अपने क्या कहना चाहिए, शहरियों की, अपने मुल्क के वासियों के कितने अच्छे ज़माने देखे हैं, कितनी अच्छी रिवायात देखी हैं। और सही। अब दुख यही होता है कि ये रिवायात अब कहाँ चली गई और क्यों चली गई। ये बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक है कि क्यों ये चीज़ें ख़त्म हो गई। सही। अच्छा तो अच्छा, आपने लिखा कि रेडियो के बाद जब आप टीवी पे काम करना चाहती थी तो आपको कई लोगों की मुखालफत का सामना करना पड़ा। तो मतलब आपने फिर किस तरीके से इस चीज़ को सर किया? सबसे पहले तो घर से ही बहुत मुखालफत का सामना करना पड़ा। हालांकि मेरी जो वालदा थी वो बहुत ही एमेंसिपेटेड थी, बहुत ही वो चाहती थी कि उनकी बेटियां तालीम हासिल करके बाकायदा सरकारी मुलाजमतें करें। अम्मी की सही। और वालिद की भी, अम्मी की ख्वाहिश ज़्यादा थी, वालिद भी यही चाहते थे। तो टीवी का मैं बता रही हूँ ना कि टीवी बिल्कुल, क्योंकि अभी 70 का जो अशरा था उसमें कुछ टीवी का इतना पता नहीं चलता था लोगों को। और जो दो चार वहाँ पर लोग थे वो ज़रा बहुत ही थोड़ी एलीट क्लास के लोग थे, जैसे शुएब हाशमी, सलीम फैज साहब की जो बेटियां थी दोनों, सलीमा हाशमी सही। और वो उनकी बड़ी बहन मुनीज़ा हाशमी। तो सही। इस किस्म की जो खवातीन थी जो ज़रा अपर क्लास थी, एलीट क्लास थी, यही लोग टीवी पे काम करते नजर आते थे लोगों को। तो जो हम लोग मिडिल क्लास और जो कम आमदनी वाले लोग थे, हम लोगों के वालदेन को ये यकीन नहीं होता था कि वहाँ का क्या माहौल है। क्योंकि यूं सही। लगता, उनको ये थोड़ा सा था तासुर उस जमाने में कि शायद कोई फिल्मी विल्मी सा माहौल होगा, क्योंकि सही। स्क्रीन का काम था ना, जी स्क्रीन का हाँ। जमाना था। तो वो इसलिए वो थोड़ा सा वालदा भी डरती थी। और जो हमारे, मुझे मैंने जिक्र किया भी है कि जो वो थे आगा नासिर साहब, जी। उनसे जब मैं वहाँ गई मिलने के लिए, उनसे मैं ये कहने गई थी कि मेरी किताब के पेश लफ्ज पे कुछ लिखिएगा। खैर मैंने देर कर दी लिखने में कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो वो जब उनसे मेरी गपशप हो रही थी कि क्या लिख रही हो, अच्छा किस तरह का, क्या बातें लिखना चाहती हो वगैरह, तो जब मैंने उन्हें ये बताया कि मुझे बड़ी मुश्किल से आगा साहब घर से इजाज़त मिली है, अगर वालदा तैयार हो गई थी तो जो अजीज रिश्तेदार थे वो कहते थे लो अब ये टीवी पे जाएगी, ये तो अब इतनी बदनाम हो जाएगी और फिर इसकी शादी वादी कहाँ होगी, और ये अपना इसकी शादी तो खैर होगी नहीं, ये उन्होंने पहले ही से यकीन कर लिया था, बल्कि सही। इसकी बहनों की भी नहीं होगी, इसकी वजह से ये इतनी बदनाम हो जाएगी। जो अजीज रिश्तेदार हैं वो ये कहा करते थे। तो मैंने सही। जब आका साहब को ये सुनाया तो वो इतना हंसे और कहने लगे कि बिल्कुल ऐसा ही था वहाँ पारा। लोग लड़कियों को, क्योंकि उस जमाने में तो सब ड्रामे वगैरह लाइव हुआ करते थे ना, सब सही। सारा ही कुछ लाइव होता था। रिकॉर्डिंग्स तो बहुत बाद में, मिड 80s से शुरू हुई हैं जाकर। तो सही।
कहने लगे हम लोगों से जाके वालिदैन खास तौर से जाते थे, साथ लेडी प्रोड्यूसर्स को लेकर जाते थे जो थीं दो चार उस जमाने में, सही। और वालिदैन से कहते थे कि हमारी गारंटी है आप अपनी बच्चियों को भेजिए, बहुत अच्छा माहौल है, कुछ नहीं होगा, टीवी की गाड़ी आएगी ले ले जाएगी वापस ड्रॉप करेगी। तो कहने लगे बिल्कुल ऐसा ही माहौल था, क्योंकि ये एक सही। नया बिल्कुल शुरू हुआ था सिलसिला। रेडियो से तो जरा लोग फेमिलियर थे ना, वो तो मुद्दतों से था। सही। तो लेकिन टीवी एक नया था और स्क्रीन का सारा काम था यहाँ पर। तो कहने लगे कि ऐसा ही माहौल था, लोग अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन फिर यही हुआ, और फिर एटीज में ये था कि बल्कि जो इसमें मिड सेवेंटीज से कि कोई बाकायदा ये जो न्यूज़ एंकरिंग थी कोई प्रोफेशन नहीं था, बल्कि कोई सही। कहीं काम कर रहा होता था, कोई कहीं, और शाम को वो आ गए, या कोई रेडियो पे काम कर रहा है वो शाम को टीवी पे खबरें पढ़ने चला गया। खुद मेरे ससुर जो रेडियो पे अनाउंसर थे, मुस्तफ़ा अली हमदानी, वो भी, उन्होंने भी टीवी पे खबरें पढ़ी हैं। तो ऐसा ही सही। होता था। तो इसलिए मुझे सब ये अच्छा, दूसरे जो एक बात मुझे अम्मी की बहुत सही लगती है, और अब मैं कहती हूँ इतना शुक्र अदा करती हूँ कि अम्मी ने इस कदर अच्छा मशवरा दिया। और मेरे एक कज़न हैं अली काजिम, उन्होंने भी मुझे ये मशवरा दिया। उन्होंने कहा, मैं जाना चाहती थी ड्रामों में, क्योंकि वो शौक था ड्रामों का, सही। और प्रिंसिपल ने भी बड़ी, नूर मोहम्मद ने भी बड़ा कहा था कि भाई ये तो, इसमें तो जरासीम हैं अदाकारी के। तो उन्होंने भी ये कहा, और मेरी वालदा ने भी ये कहा, मैं मास्टर्स कर रही थी उस जमाने में, मैंने शुरू किया था अभी। उन्होंने कहा कि बेटा तुम अगर रात रात को वहां रहोगी, अब रिकॉर्डिंग्स करोगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स में तो देर लगती है, और रिकॉर्डिंग्स का था सही। शुरू में सिस्टम ही ये था कि रात में रिकॉर्डिंग होती थी ज्यादातर। सही। तो मेरे जो वो थे कजन अली काजिम, बल्कि वो हैं भी, और तो उनकी इनसे बहुत दोस्ती, दोस्ती क्या, ये जो थी सलीमा हाशमी, ये उनकी क्लास फेलो थी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो अच्छा। वो अक्सर, जी, मुनीजा हाशमी भी उनकी क्लास फेलो थी। तो वो अक्सर सही। जाते थे टेलीविजन स्टेशन, बल्कि पहली मर्तबा मैं उनके साथ ही गई थी। तो उन्होंने भी मुझसे ये कहा कि देखो ये सलीमा मुनीजा वगैरह बहुत मैं देखता हूँ कि बहुत देर देर से घर आती हैं वापस, और रिकॉर्डिंग्स जब हो रही होती हैं किसी किसी की प्रोग्राम की या किसी ड्रामे की, तो इन लोगों को वहाँ बहुत वक्त लग जाता है। तो सही। ये है कि तुम अभी मास्टर्स तुमने शुरू किया है, तुम्हारा फिर बहुत उसमें मुश्किल होगी, अगर रात को देर से रिकॉर्डिंग्स करके आओगी तो फिर सुबह कैसे जाओगी यूनिवर्सिटी। सही। तो ये वाकई बड़ा अच्छा मशवरा था। वो, हम तो जाहिर है कि वो एज ऐसी होती है ना, जज्बाती किस्म की, तो शौक था, तो यही था कि अच्छा ड्रामे करूं जाकर वहां पर। लेकिन फिर बस, फिर जब इत्तेफाक की बात है कि मैं वहां पर कहीं बात कर रही थी या क्या हो रहा था किसी से, तो अबसार अब्दुल अली जो न्यूज़ कास्टर थे, तो उन्होंने मेरा जब सुना तलफ़ुज़ वगैरह और आवाज़ भी, तो कहने लगे आप न्यूज़ के लिए क्यों नहीं करती कोशिश, ट्राई करती, आप पढ़ सकती हैं, आपका लबो लहजा भी अच्छा है, और यहाँ पर ज़रूरत भी रहती है उस ज़माने में इतनी, क्योंकि काफ़ी जो टीवी स्टेशन का जो टेलीविज़न का मेयार था वो कोई बहुत ही ऊंचा था। तो वो कहने लगे कि बहुत आती हैं बच्चियां ऑडिशन के लिए, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाती, तो तुम आप सही। कोशिश करें। तो फिर मैंने कोशिश की, फिर मैंने कहा बहुत, ये तो अच्छा, यही था। अम्मी भी फिर खुश थी कि ठीक है, वो तो वक्त पर जाओगी, 9 बजे खबरनामा होगा, करके निकल आओगी वापस। तो वो फिर बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन खैर, खबरनामा तो फिर मैंने ज़रा लेट शुरू किया, मास्टर्स कर चुकी थी मैं उस ज़माने में। मैंने शुरू का ये तो एकदम डायरेक्ट खबरनामे पे नहीं लिया करते थे, शाम का बुलेटिन पढ़ना शुरू किया था 5:30 बजे सही। उस सही। जमाने में। तो फिर अबसार अब्दुल अली, मैं उन्हें अपना उस्ताद कहती हूँ, उन्होंने इतनी मुझे मेरे साथ मेहनत की है। मैं अखबार पढ़ती थी, सारे पूरी पूरी खबरें तैयारी करती थी, और फिर आकर उन्हें पूरा सुनाया करती थी, बिल्कुल ऐसे जैसे टेलीविजन पर मुझे पढ़नी है। फिर वो अच्छा। उसमें कई दफ़ा कुछ थोड़ा सा बताते भी थे कि नहीं, यहाँ पर ये स्पीड थोड़ी ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए ये, और बहुत बिल्कुल जज्बाती नहीं होना चाहिए, किसी भी खबर सही। को बहुत न्यूट्रल होकर आपको पढ़ना है। तो उन्होंने, मैंने 3-4 महीने उनसे जब मैंने तरबियत ली, तो फिर हुआ ये कि मेरा पहला ही ऑडिशन
کلیئر ہو گیا، میں نے پاس کر لیا۔ ورنہ جب وہ تھے محمود ربانی جو وہاں پر نیوز ایڈیٹر تھے، جب ان سے میں ملی تھی جا کر اس کے لیے کہ میں نیوز ریڈر کہتے تھے اس زمانے میں، نیوز ریڈر بننا چاہتی ہوں، تو انہوں نے میرے ایک تو مجھے کوئی 10 12 چیزیں بتائیں، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اور پھر کہنے لگے، انہوں نے میرے اوپر ڈالی ذرا اچٹتی ہوئی سی نظر۔ میں اس زمانے میں آپ سوچئے پاکستان اتنا ایڈوانس تھا، میں نے ٹراؤزر پہن رکھی تھی، تو ٹراؤزر کے صحیح ساتھ چھوٹی وہ شرٹ ٹاپ پہنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے بھی وہ جائیں اپنا دیکھیں، یہ بچوں کا کام نہیں ہے، یہاں پہ ذرا ہمیں بڑے سوبر لوگوں کی ضرورت ہے، صحیح بچیوں کا کام نہیں ہے یہاں پر۔ تو جب انہوں نے یہ کہا، اور تو میں باہر بڑی مایوس تھی کہ اب تو خیر کچھ ظاہر ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، جب اگر وہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو اب میں ظاہر ہے عمر تو نہیں اپنی بڑھا سکتی ایک دم سے۔ صحیح لیکن پھر جو ابصار عبدالعلی صاحب تھے، انہوں نے کہا نہیں ایسے نہ کریں، تیاری کریں اور آڈیشن دیں، پھر دیکھیے۔ تو واقعی تیاری کر کے جب آڈیشن دیا تو پہلا آڈیشن، حالانکہ انہوں نے یہی کہا تھا، ربانی صاحب نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں ماپارا یہاں بہت آتے ہیں لوگ، آڈیشن ہر مہینے ہوتے ہیں، کوئی ہوتا نہیں، کوالیفائی نہیں کر صحیح پاتے۔ تو صحیح شکر ہے اللہ کا کہ پھر وہ ہو گیا سب۔ تو کیا آپ نے پوچھا کیا تھا؟ شاید میں نے کچھ زیادہ تو بات نہیں کری، آپ نے کیا پوچھا نہیں تھا؟ نہیں، یہی ہاں تو اسی حوالے سے. مخالفت، ہاں تو مخالفت کا یہ تھا کہ فیملی اور میرے والدین، مطلب والدین نہیں، والدہ زیادہ تھیں اس کے، لیکن نیوز کاسٹنگ کے لیے پھر وہ نہیں تھیں، پھر وہ تھا کہ ہاں تم کرو بے شک، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا. لیکن آپ کو پتہ ہے عزیز بھی کافی اس زمانے میں انٹرفیئرنگ اب بھی جی کرتے ہاں. ہیں، خیر ہمارے جی ماحول میں تو ذرا اپنی رائے زنی، انٹرفیئرنس ہاں. تو ہم نہیں کہتے لیکن رائے زنی ضرور کرتے ہیں۔ لیکن یقین جانیے اب مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کیونکہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ظاہر ہے رابطہ ہو گیا ہے لوگوں سے، تو وہ بہت لڑکیاں مجھے یہ لکھتی ہیں کہ ہم آپ کو لوگوں کو دیکھ کے پھر ہمیں ٹی وی پہ آنے کی اجازت ملی، کیونکہ آپ لوگوں نے صحیح جس طرح سے آ کر اپنا امیج بنایا تو پھر ہمیں بھی اجازت ملی۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے کم سے کم بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے کوئی راہ کھولی۔ صحیح. اچھا، آپ نے پھر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ آپ نے ایک باب میں لکھا جس کا نام آپ نے لکھا کہ بھٹو خود میں ایک سونامی. تو اس میں آپ نے لکھا کہ جیسے عمران خان نے اپنی انتخابی مہم کو سونامی کا نام دیا اور اس کا چرچا رہا، لیکن آپ نے کہا کہ آپ اس دعوے پہ تھوڑا مسکرا کے رہ گئیں کہ آپ نے شاید ذوالفقار علی بھٹو کے دور کا ایک موازنہ کرنا چاہا اس کے حوالے سے. جی جی بالکل، وہ واقعی ایک نیچرل سونامی تھی، کیونکہ بھٹو کے وقت میں تو ظاہر ہے چھوٹی تھی اس وقت، لیکن جس طرح سے میں دیکھتی تھی اپنی والدہ کو، اپنی بڑی بہنوں کو، اور جو محلے کی خواتین تھیں، امی کی جو دوستیں تھیں، اور جیسے اور لوگ تھے ملنے ملانے والے، وہ سب بھٹو اتنا، اس سے پہلے آپ سوچئے کہ سیاست کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا عوام میں، صحیح الیکشن کبھی ہوئے نہیں تھے، الیکشن کا لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہوتے ہیں۔ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں یہ تو بڑے سلیکٹڈ ہوتے تھے نا جو ہوئے تھے ایک دفعہ، مجھے تو خیر جی. نہیں اس کا بالکل یاد کیونکہ میں اس وقت تو بہت ہی چھوٹی تھی، جو صحیح. غالباً 68 یا کب، جو ایوب خان نے بلدیاتی انتخابات کروائے تھے بس وہی ہوئے بیسک تھے۔ ڈیموکریسی کے نام پہ. جی وہ جی لوکل جی بلدیاتی انتخابات کہتے ہیں وہاں پر، یہاں پر وہ اچھا. لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں، تو صحیح وہ بس وہ ہوئے ہوں گے، تو لوگوں کو اس طرح سے کہ ہر انسان کو، ہر ایڈلٹ کو جا کر ووٹ دینا ہے، یہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا پاکستان میں اس سے پہلے۔ تو صحیح. بھٹو صاحب نے جب اپنی لاہور میں پارٹی بنائی ہے تو اس کے بعد پھر وہ 69 60 میرا خیال ہے 68 یا 69 میں وہ سرگودا آئے ہیں، اور مطلب سرگودا بھی آئے ہیں، وہ مختلف شہروں میں گئے ہیں۔ صحیح سرگودا میں جب وہ آئے ہیں تو بالکل جو مڈل کلاس لوگ تھے ان لوگوں نے ان کو ویلکم کہا، جو ہمارے ایک کزن تھے وکیل مسعود زاہدی، وہ اچھے بہت، مطلب یہ کہ بڑے وہاں کے اس زمانے کے معروف وکیل تھے شہر کے، تو ان کا گھر وغیرہ بھی تھوڑا ذرا اچھا بڑا تھا، اور
वो जो भुट्टो जो थे भुट्टो साहब, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल नई पार्टी बनाई थी, तो ये जो तमाम लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे ना, ये कोई लिफ्ट नहीं करा रहे थे उन्हें, क्योंकि सही। ये तो सारे, आपको पता ही है कि वो तो सरकार की तरफ होते हैं। तो सही। वो तो ये जो है मसूद वकील मसूद जाहिदी, इनके घर आकर ठहरे थे, और एक और अम्मी के बहुत अजीज भाई बन गए थे, इतना मिलना जुलना था उनसे, अली अहमद काजमी। वो सिंपल एक ना सिनेमा था, सिनेमा हाउस सरगोदा का, उसके मैनेजर थे। तो अच्छा। वो उनके घर पे वो आए खवातीन से मिलने के लिए, कि जो मर्दों के साथ जलसे कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, लेकिन सही। फिर उन्होंने खवातीन से जो मिलने आए तो वो उनके घर में वो था जलसा। और वो मुझे आज तक याद है कि मैं अपनी वालदा के साथ, मैं और मेरी दूसरी बहन, हम लोग गए थे, और थोड़े फासले पर हमारे ये भुट्टो साहब बैठे थे, और वो क्या कह रहे थे मुझे नहीं समझ में आ रहा था उस वक्त, बिल्कुल ही, कि वो क्या कह रहे हैं इतनी समझ में ही नहीं थी, कुछ सियासत का तो बिल्कुल एबीसीडी नहीं पता थी उस जमाने में। सही। तो वो जो, लेकिन बहरहाल जो कुछ उन्होंने कहा उसके बाद फिर जिस तरह से वहां पर जोशो खरोश हुआ है पैदा खवातीन में, खुसूसन हमारी वालदा, क्योंकि बहुत ज़रा बहुत आउट वो थी, आउट गोइंग। तो इन्होंने, लोगों ने भी ये कहा, इन्होंने काजमी साहब ने, बस उन्होंने, मसूद जाहिदी ने भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन को तैयार कीजिए, अपने साथ लोगों के घरों पे जाकर नॉक कीजिए। तो हमारी वालदा तो सारा सारा दिन घरों में फिरा करती थी, लोगों को बताती हुई कि फला दिन इलेक्शन है, और ये हैं यहाँ से पीपल्स पार्टी के, ये वो खड़े हो रहे हैं, उनके नाम वगैरह। मुझे याद है कि वो जिनको सपोर्ट कर रही थी अम्मी, जो पीपल्स पार्टी के कारकुन थे, मुमताज काहलू, वो भी वकील थे, और बड़े अच्छा। मतलब मीडियोकर किस्म के वकील थे। तो अच्छा। उनको वोट दीजिए। तो इतना ये लोग 2 ढाई महीने काम करते रहे हैं। उसके बाद फिर अम्मी एजेंट भी थी उसकी, जब वहां पर इलेक्शन का जहां भी वो था ना, पोलिंग बूथ, एजेंट। पोलिंग, जी उसकी पोलिंग एजेंट थी अम्मी। तो ये इतना रश लगा हुआ, मैंने, मुझे सिर्फ ये याद है कि ये जो हमारा पोलिंग बूथ था उस पे इतना रश लगा हुआ था जिसकी हद नहीं। और वो जो मुस्लिम लीग वालों का पोलिंग बूथ था वो तकरीबन खाली ही पड़ा था, ऑलमोस्ट सूना सा, बस 2 4 लोग आते दिखाई दिए। फिर इसका सही। असर ये हुआ कि दोपहर के बाद बस ये अंदाजा हो गया था कि ये जीत रहे हैं, तो बस मिठाइयों के टोकरे आ गए थे, ये मुझे याद है वहां अच्छा। पोलिंग बूथ में। जी। तो बहुत ज्यादा उस वक्त ये कहा जाता था कि अगर किसी दरख्त पे भुट्टो लिख के लगा दोगे तो भुट्टो को वोट पड़ जाएगा। सही। इतनी ज्यादा वो थी ये, तो मैं कहती हूँ ये वाकई ये सुनामी थी, कि भुट्टो साहब ने वाकई लोगों को मुतासिर किया था बहुत। आम लोगों को, सही। मतलब हमारे, हम जो थे, हमारे जो घर वाले थे या हमारे जैसे और लोग थे, बिल्कुल मिडिल क्लास थी ना, मीडियोकर्स थे। तो सही। वो उनकी कामयाबी का राज ही ये था, पीपल्स पार्टी की, कि वो आम लोगों के पास गए थे, बिल्कुल। सही। और वो जो डॉक्टर मुबशिर हसन, जिनके घर में वो बैठ के वो पीपल्स पार्टी बनी है, वो भी कोई बहुत वो नहीं थे, वो वहां से आए आए हुए थे, जरा थोड़े से बेहतर उनकी थी क्लास, लेकिन ये कि कोई अपर क्लास से ताल्लुक नहीं था उनका, मिडिल क्लास के लोग थे सारे लोग। तो सही। इसलिए वो इतनी कामयाब हुई, और पीपल्स पार्टी जीती बहुत। हालांकि काफी उनके साथ, भुट्टो साहब के साथ भी मुश्किलें रही थी। मुल्तान का मुझे याद है कि वो हमने अखबार में पढ़ा था कि जब वो मुल्तान में जलसे में गए तो उसमें जलसा गाह में पानी छोड़ दिया गया सारे में, सही। ताकि वहां लोग ही ना आ सकें। तो ये सही। हरकतें हमेशा होती रही हैं। सही। अच्छा, आपने सफ़ा 130 पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से लिखा कि आपने किसी जाफ़र जैदी साहब का तज़किरा किया कि जी। 28 फरवरी 1971 को लाहौर में मीनार पाकिस्तान के जलसे में वो खुद मौजूद थे, जिसमें खिताब के दौरान भुट्टो साहब ने कुछ जुमले कहे थे जिन्हें तारीख से मिटाने की हमेशा कोशिश की जाती रही। हम्म। तो कुछ आपको याद है कि वो क्या? मैंने जुमले लिखे हैं इसमें, आप बता रहे हैं सफा नंबर 130? जी। ओके, अच्छा मैं देखती हूँ, मैंने उनके जुमले लिखे हैं। वो मुझे, उन्होंने, जाफर जैदी जो हैं, जाफर जी। जैदी भुट्टो साहब के बहुत करीब वो थे।
یہ ہوتا ہے نا کہ جب لیڈرز جو ہیں، جیسے اب آج کل وہ عمران خان بالکل ینگسٹرز کو انہوں نے متاثر کیا ہے، اور جی جو بالکل نوجوان نسل ہے وہ ان کے قریب ہے. اسی طرح بھٹو صاحب نے بھی جو نوجوان نسل تھی اس کو بہت متاثر کیا تھا. تو یہ ان کی بڑی قریبی ٹیم میں سے تھے. انہیں بھاگنا پڑا تھا بھٹو صاحب کے حکومت گرنے کے بعد، یہ وہاں سے، پاکستان سے. میں نے لکھا ہے، انہی کے جملے لکھے ہیں، اور وہ اس لیے بہت اوتھینٹک ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ وہاں پر خود موجود تھے. جی. صحیح. ہاں. اب پتہ نہیں یہ کس جگہ پر ہے، لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بھٹو صاحب نے کے بارے میں جو کچھ غلط قسم کی وہ مشہور ہے نا، کہ انہوں نے کہا میں ٹانگیں توڑ دوں گا اگر وہاں گئے تو، یہ سب. لیکن جیسے میرے خیال ہم، میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ میرا پروردگار گواہ ہے، اے شاہی مسجد کے میناروں، مینار ہاں پاکستان اور راوی کی لہروں، تم بھی گواہ رہنا، ہم ایک پاکستان چاہتے ہیں، ہم انتقال اقتدار چاہتے ہیں، انتقال پاکستان نہیں. نہیں. جی بالکل. یہ وہ الفاظ ہیں جو انہوں نے وہاں پر خود سنے. جعفر زیدی جو ہیں، انہوں نے خود سنے اور انہوں نے یہ الفاظ بتائے، اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو انہوں نے جلسے میں بولے تھے، لیکن ہمیشہ اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح سے وہ کر دیا جائے، مطلب وہ تاریخ کا حصہ نہ بن سکیں. تو صحیح. کیونکہ بہت ہی آپ کو پتہ ہے نا، اب تو بھٹو صاحب پر یہ الزام ہے کہ بنگلہ دیش بنانے کے بہت حد تک وہ بھی ذمہ دار ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، یہ ایک بحث طلب ہے، ایک وہ ہے اپنا ڈسپیوٹڈ سا میٹر ہے، کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کچھ باتیں ہیں وہ میں نے اس میں مینشن بھی کی ہیں، کہ ایک دو باتیں ہیں جن پہ بہت سوال اٹھتا ہے اور جو غلط بھی نہیں ہے. تو صحیح. لیکن یہ کہ ایسا نہیں تھا، وہ بھی اس کے حامی نہیں تھے کہ پاکستان دو حصے ہو جائے. یہ ان پر الزام غلط ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جب ان کی حکومت ہوتی ہے، پھر وہ جب انتخابات کرواتے ہیں، تو آپ نے یہ لکھا کہ جو اپوزیشن نے دھاندلی کے الزامات لگائے تھے، اس کے جواب میں بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ جن 40 نشستوں پر دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے ان پر دوبارہ انتخابات کروا لیتے ہیں، اور جی پیپلز پارٹی ان نشستوں پر اپنے امیدوار بھی کھڑے نہیں کرے گی. جی. تو پھر کیا وجہ تھی کہ اپوزیشن نے ان کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا؟ اس لیے کہ اپوزیشن تو کے پیچھے تو جو پوری ایک سازش تھی، اور وہ اس بات پہ آمادہ ہوئے ہی نہیں کہ اس پہ دوبارہ سے الیکشن کروا لیے جائیں. وہ آہستہ آہستہ، آپ کو پتہ ہے، وہ مہم جو اس بات پہ چلی کہ انتخابات دوبارہ کروائے جائیں، انتخابات میں دھاندلی، وہ پھر تحریک مصطفیٰ پر آ گئی، اور یہ کہ ہم تو تحریک مصطفیٰ نافذ کریں گے، تو نظام مصطفیٰ نافذ کریں گے، جی. وہ پھر اس پہ آ گئی. تو بھٹو صاحب کا یہ بہت، آپ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ تو اب پالیٹکس کھل کے سامنے آ چکی ہیں کہ بھٹو صاحب کو ہٹانا مقصود تھا کسی نہ کسی طریقے سے. تو صحیح. وہ بالکل تیار ہو گئے، بس ایک دستخط ہونے باقی تھے، جس میں رات کو انہوں نے خود اعلان کر دیا پاکستان ٹیلی ویژن سے کہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور بس اب دستخط ہونے ہیں. لیکن وہ نہیں ہوئے، اور پھر بس یہ تو پھر اس ملک کی سیاست کا جو اصل وہ ہے، ایک جسے کہنا چاہیے سیاہ دھبا ہو، تو آپ جانتے ہی ہیں. صحیح. میں نے لکھا بھی ہے، اس میں کچھ کا ذکر کیا ہے. صحیح. اچھا. اچھا. صحیح ہے. آپ نے لکھا کہ زولہ کی موت کی خبر آپ ہم۔ سے ڈیوٹی پر ہونے کے باوجود نہیں پڑھوائی گئی، اور جبکہ بھٹو کی موت کی خبر آپ نے پڑھی تھی. تو اس دونوں ادوار کے ماحول میں کیا فرق تھا؟ یہی فرق، اتنا بڑا فرق ہے کہ بھٹو صاحب کی حالانکہ وہ پھانسی ہوئی تھی اور اس وقت سب بہت اپسیٹ تھے کہ یہ جو نیوز اینکرز ہیں، پہلا موقع تھا وہ کو ملک کی کسی پہلا پرائم منسٹر تھا جو اس طرح سے پھانسی پہ چڑھایا گیا، تو لوگ بہت اپسیٹ تھے. اس کے بعد اور میں اتنا بالکل، دیکھیے 79 میں مجھے یہ خبرنامہ شروع ہوئے، صرف 2 سال ہوئے تھے. 77 سے میں نے خبرنامہ شروع کیا. اس کے باوجود کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ماہپارا یہ کوئی خاتون ہیں، یہ انہیں نہیں پڑھنا چاہیے. یہ ماحول ہی نہیں تھا.
اس وقت تک یہ ماحول نہیں تھا، تبھی تو میں کہتی ہوں کہ جنرل ضیاء سے پہلے کا پاکستان اور جنرل ضیاء کے بعد کا پاکستان بہت دو پاکستان ہیں۔ تو ضیاء الحق کے زمانے کی موت پہ میں بہت حیران ہوں، حالانکہ جنرل ضیاء الحق انہوں نے کبھی منع نہیں کیا، انہوں نے مختلف قسم کے اقدامات کیے، کبھی مطلب دوپٹہ اوڑھیں چلیں ٹھیک ہے، اور پھر میک اپ بند کر دیں خواتین وغیرہ، یہ باتیں ضرور کی انہوں نے، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی خبر نامے میں خواتین کو نہیں آنا چاہیے، کبھی نہیں کہا انہوں نے۔ تو پھر ان کی موت کی خبر یہ کہنا کہ جی یہ خواتین نہ پڑھیں، انہوں نے میک اپ کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، تو مجھے یہ یہ جو اسلامی وہ سارا نظام نافذ کرنے کی کوشش کی تھی، مجھے جنرل ضیاء الحق نے، مجھے لگتا ہے یہ اس کا اثر تھا کہ وہ جو تھے ہمارے ایڈیٹر، ان کے ذہن میں بھی یا شاید یہی بات ہوگی، حالانکہ موت تو عورت اور مرد کے لیے دونوں برابر کی چیزیں ہوتی ہیں، دونوں ہی کو مرنا ہوتا ہے۔ تو کافی مجھے حیرت ہوئی تھی اور مجھے دکھ بھی ہوا تھا، اس لحاظ سے مجھے دکھ ہوا تھا، ایک تو مجھے ذرا اپنی پروفیشنلی اپنی بے عزتی محسوس ہوئی کہ کیوں انہیں یہ لگا کہ میں پڑھ نہیں سکتی ہوں، کیا بات ہے، ایک تو یہ محسوس ہوئی اپنی بے عزتی، اور دوسرا مجھے یہ ہوا کہ یہ تو ایک ہسٹری کی خبر تھی، مطلب ہمیشہ سے ظاہر ہے کہ وہ اب پاکستان کی تاریخ میں رہے گی، پاکستان کی کیا صحیح، دنیا میں بھی یہ رہے گی، تو ایک تاریخی خبر تھی جو میں نہیں پڑھ سکی۔ تو یہی آپ ماحول کا فرق دیکھ لیجئے کہ 70 کے اشرے کا اور 80 کے اشرے میں یہ ماحول کا فرق تھا۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے یہ ایک سینسیٹیو سوال ہے، اگر آپ جواب نہ دینا چاہیں تو نہ دیجیے گا۔ آپ نے ٹی وی پر ہراساں کیے جانے کا بھی تذکرہ کیا، آپ نے لکھا کہ یہ کتاب لکھنے کے لیے پہلے واقعات کی تصدیق کے لیے سینئر نیوز کنٹرولر حبیب اللہ فاروقی سے ملاقات کی، جنہوں نے آپ کی بات کی تصدیق کی، اور آپ کے پاس ان کا بیان آڈیو شکل میں بھی محفوظ ہے۔ ہاں بالکل، لیکن یہ صرف ایک واقعہ ہے، آپ یقین جانیے کہ میرے ٹی وی کے پورے کریئر میں تقریباً سب ملا کے آپ کہہ سکتے ہیں 15 سال، کیونکہ 2 سال تو میں تقریباً شام کی خبریں پڑھتی رہی ہوں اور پھر 77 سے خبر نامہ، تو صرف ایک جب میں نے بالکل شروع کیا تھا اس وقت میں ماسٹرز کر رہی تھی، اور جب میں نے یہاں پر شروع کیا ہے ٹی وی کی شام کی خبریں، اس وقت صرف ایک نیوز ایڈیٹر تھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی اس وقت، کتاب میں شاید میں نے، مجھے اب نہیں یاد آ رہا کہ میں نے لکھا ہے یا نہیں، نہیں، نہیں لکھا، ہاں کتاب میں بھی نہیں لکھا، یہ سوچ کے کہ ایک تو وہ خود زندہ نہیں ہیں جواب دینے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ ان کی اولاد کے لیے اب یہ باعث شرمندگی ہوگا۔ صرف لاہور کے جو ایک نیوز ایڈیٹر تھے وہ، انہوں نے بہت ہراساں کیا تھا، لیکن سب لوگوں نے اس وقت یہ جو تھا، یہ ابصار عبدالعلی سے میں نے ذکر کیا اور ایک دو اور کولیگ سے، تو ابصار عبدالعلی صاحب نے بلکہ مجھے یہ کہا کہ فکر نہ کرو ماں پارا، یہ جو وہ تھیں یاسمین، وہاں پر یاسمین واسطی جو میرے سے سینئر تھیں وہاں پر، یہ یاسمین کو بھی بہت تنگ کرتے رہے ہیں اسی طرح سے، تو نہیں فکر نہیں کرو، بس اگنور کرو۔ تو مجھے بڑی حیرت اس بات پہ تھی کہ ایک اس قسم کا انسان ہے، اور دوسرے جو مرد حضرات ہیں وہ خواتین کو ہی کہہ رہے ہیں کہ بس درگزر کرو، خاموشی اختیار کرو، کوئی حرج نہیں، مگر کوئی اس کی یہ نہیں شکایت کر رہا کہ بھائی وہ انسان کیسے ایسا کر سکتا ہے۔ تو صحیح، پھر میں، لیکن پھر بھی میں یہ تھی، میں نے اپنے ٹی وی کے سبھی کولیگ سے ذکر کیا کہ میں کیا کروں، میں ڈبل مائنڈڈ ہوں، یہ واقعہ لکھوں یا نہیں، کیونکہ وہ حیات نہیں ہے، لیکن سب نے یہ کہا کہ نہیں لکھیے ضرور، لیکن ہاں نام نہ لیجیے۔ پھر حبیب اللہ فاروقی کو جب میں نے جا کر یہ سب بتایا تو انہوں نے بالکل 100% پھر تصدیق کی یہی کہ ہاں وہ تو اسی قسم کے ہیں، اور پھر یہ وہ موصوف پھر جب اسلام آباد ان کی پوسٹنگ ہو گئی پروموشن کے ساتھ، تو وہ ایک مرتبہ سسپینڈ ہوئے ہیں، کیونکہ اسی طرح سے وہ تھوڑا سا اس میں پریس کلب میں تھوڑا ڈرنک وغیرہ کر کے ذرا وہ ہو گئے تھے، بہت آف ہو گئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر کسی خاتون کے ساتھ کچھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی سب کے سامنے، تو وہ سب کے سامنے تو پتہ نہیں کی یا نہیں، لیکن وہ ذرا کسی اچھے ان کے آفیسر کی بھی وائف تھیں، تو اس کے بعد پھر وہ سسپینڈ ہوئے ہیں، اور پھر ان کی اس کے بعد بھی پروموشن نہیں ہو سکی، شاید وہ ان کی آخری پروموشن تھی بس۔
डायरेक्टर न्यूज़ तक रह पहुंचे हुए थे, उस वक्त फिर वो सस्पेंड हुए हैं। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है क्या शिकायत आती जब एक दफ़ा सस्पेंड होकर सही। दोबारा आए। तो बस, लेकिन वो सिर्फ एक वो थे, वरना टीवी न्यूज़ तक का मैं प्रोग्राम की कसम नहीं खा सकती, क्योंकि वहाँ का अपना माहौल होता है अलग, हर जगह का। और ज़रा वहाँ पर वक्त भी ज़्यादा गुजारना होता है सबको, लोगों को। लेकिन इसमें खबरों में तो ये होता था कि बस एकदम भागम दौड़ सी लगी होती थी। हम लोग मेकअप करवा के न्यूज़ रूम में जाते थे, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं क्या खबर है, किस तरह से उसकी प्रैक्टिस रिहर्सल करके और दौड़ते थे स्टूडियोज में। तो फिर और कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, बिल्कुल। ये मैं पूरी सच्चाई से ये बात कह रही हूँ। अच्छा, फिर आपने लिखा है कि पीपल्स पार्टी ने जब पीपल्स पार्टी जब पहली दफ़ा इख्तिदार में आई तो उन्होंने जावेद जब्बार साहब को वजीर इत्तलात मुकर्रर किया या बनाया। तो उनकी वजह से आपने कहा कि बहुत खुशगवार तब्दीलियां आई। जी। तो कुछ उनके दौर के बारे में आप बताएंगे? जी, पहली तब्दीली जो महसूस हुई वो तो यही कि उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन को भी न्यूज़ में कवरेज मिलनी चाहिए। वरना अब तक पहले ये था, ये वैसे ऑपोजिशन को कवरेज भुट्टो साहब के ज़माने में भी नहीं मिला करती थी। जमहूरियत अच्छा। थी लेकिन मीडिया पर नहीं थी। और फिर जब जनरल ज़िया आ गए फिर तो ज़ाहिर है, इनके ज़माने में तो कोई ऑपोजिशन थी ही नहीं बिल्कुल। लेकिन जो भी मतलब असेंबली में ऑपोजिशन नहीं थी, लेकिन वैसे तो ज़ाहिर है बहुत ऑपोजिशन थी मुल्क में। लेकिन उनकी कोई खबरें नहीं चलती थी। बस वही कहते थे कि जो खबरनामा क्या है जी, ये तो सरकारनामा है, ये कहा जाता था उस ज़माने में। तो लेकिन जब जावेद जब्बार साहब आए तो उन्होंने बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दी कि नहीं, ठीक है गवर्नमेंट की खबरें तो होंगी, लेकिन इसके साथ साथ ऑपोजिशन की खबरें भी चलनी चाहिए। तो ये एक बहुत हमें खुशगवार तब्दीली महसूस हुई थी कि ये एक अच्छा है, और डेमोक्रेसी का यही एक बुनियादी नुक्ता होता है कि ऐसा होना चाहिए। और सही। फिर ये कि एक वो मेहताब चन्ना राशदी थी जिनको हटा दिया गया था। मतलब उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं सर से दुपट्टा नहीं लूंगी। ये जो आए सही। थे जनरल ज़ियाउल हक ने जो अहकामात किए थे, तो उनको वापस बुलाया गया बड़े ऑनर के साथ। फिर वो वापस आई और उन्होंने अपना प्रोग्राम दोबारा शुरू किया। तो ये भी एक अच्छी तब्दीली थी। बाकी तो बहरहाल फिर वो कुछ कुछ ही अरसे रहे और उनको फिर हटा ही दिया गया, क्योंकि एक वो जो माहौल हमारे मुल्क की जो है ना, जिसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, इर्द गिर्द के जो लोग हैं, वो भी कुछ तब्दीलियों को एक साथ जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मुझे ये लगता सही। है कि वो उस तब्दीली को भी जो मीडिया ने और लोगों ने उसको तस्लीम नहीं किया, और उनको बहुत फिर हटा दिया गया। फिर वही पुराना तर्ज शुरू हो गया कि बस वो बेनज़ीर साहिबा से शुरू होता था खबरनामा और उन पे ही आकर ख़त्म हो जाता था। सही। अच्छा, उसके बाद फिर जैसे आप लंदन चले गई बीबीसी, तो आपने बीबीसी में भी सनफी इम्तियाज का तस्करा किया है कि उम्र के हवाले से भी खवातीन से तासुब का रवा रखने का जिक्र किया है। तो ये जो है मतलब पाकिस्तान में और उसमें कितना फर्क था यहाँ? पाकिस्तान जिस स्टेज से मैं जब आई हूँ, जिससे गुजर रहा था, बीबीसी उससे गुजर चुका था। तो मतलब ये कि जो जिनसी सिनफी जो है तफरीक, ये यहाँ पर भी थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही थी। ये पाकिस्तान में अब भी थी, जो मेरे साथ हुई जनरल ज़ियाउल हक की खबर वक्त। लेकिन यहाँ पर वो उस ज़माने में थी इस तरह से कि जो हमारी यहाँ की एक करंट अफेयर की सीनियर न्यूज़ एडिटर थी, उन्होंने ये बताया कि जो फीमेल खवातीन रिपोर्टर्स होती थी, उनको वार जोन वगैरह में या कोई ऐसी टफ रिपोर्टिंग जहाँ होती थी, वहाँ नहीं भेजा जाता था। ये पहले की बात थी, मेरे आने से पहले की। वरना हमारे ज़माने में तो बीबीसी की फीमेल रिपोर्टर लीज ड्यूसेट थी, जो अफगानिस्तान गई थी और जो मुझे मिली भी थी पाकिस्तान में। तो ये बीबीसी उससे गुजर चुका था। और ये कि मुझे पता चला बहुत बाद में कि यहाँ पर मेल और फीमेल के जो सैलरीज हैं उनमें भी फर्क था।
میل کو زیادہ ملتی تھی اور فیمیل کو کم ملتی تھی، کیونکہ یہاں پر کوئی اس طرح کے جیسے پاکستان میں پے اسکیلز تھے سب کے لیے، بلکہ میں سمجھتی ہوں اس سلسلے میں پاکستان زیادہ آگے تھا، کہ وہاں پر ایک پے اسکیلز جو تھے وہ مرد کو بھی وہی ملتے تھے، عورت کو بھی وہی ملتے تھے۔ یہاں پر کیونکہ بی بی سی ہر ایک سے الگ الگ نیگوشیٹ کرتی تھی اس کی سیلری، تو یہاں پر وہ بھی فرق تھا، یہ بھی مجھے بعد میں پتا چلا۔ اور جو اس کی کرنٹ افیئر کی بہت سینئر وہ تھی میری ایڈیٹر، وہ بتاتی تھی اپنا، وہ بتاتی تھی سکسٹیز کے زمانے کی بات، سکسٹیز اور سیونٹیز کے زمانے کی بتاتی تھی، کہتی ہیں تھیں کہ جب میں نے بی بی سی جوائن کی، میں یہاں پر آئی تو مجھے بڑا شوق تھا فٹ بال دیکھنے کا بھی، اور ظاہر ہے کہ جب میں یہاں آئی تھی تو میرا دل چاہتا تھا فٹ بال پہ خبریں بھی بناؤں۔ تو کہنے لگی کہ جب میں فٹ بال پہ خبریں بنا کر میں اپنے ایڈیٹر کے لے جاتی تھی دکھانے کے لیے، تو وہ ایڈیٹر وہ خبر اٹھا کے بن میں پھینک دیتا تھا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، لیڈیز کا کام نہیں ہے فٹ بال کی خبریں بنانا، تم اپنے جو ہیں فیمیل کے جو ہیں ایشوز اس پہ بنایا کرو، کہ وہ صحیح بیبی کیسے پیدا ہوتا ہے، پین کیسے ہوتی ہے، اس پہ خبریں بنایا کرو۔ یہ جو تعصب تھا، صنفی تعصب، وہ یہاں بھی تھا۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے لندن میں کلثوم نواز صاحبہ کا بھی انٹرویو کیا، اور آپ نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے مطلب ان کو ایک کافی ایک اچھی شخصیت کے طور پہ پایا، کہ جس میں وہ اپنے جب نواز شریف صاحب جیسے باہر تھے تو انہوں نے کافی اس میں ان کا یعنی کہ سہارا بنی وہ اس حوالے سے۔ جی بالکل، جس وقت نواز شریف کو پہلے انہوں نے جنرل مشرف نے ہٹایا ہے اور ان کے اوپر ایک بالکل بے بنیاد مقدمہ بنا دیا کہ جی انہوں نے طیارہ ہائی جیک کروایا تھا، حالانکہ طیارہ قطن کوئی ہائی جیک نہیں ہوا تھا۔ اور وہ ایک جو تھا مطلب انہوں نے یہ احکامات دیے تھے کہ طیارے کو کسی دوسرے شہر میں اتارو جا کر، جہاں انہیں جنرل مشرف کو آتے ہوئے دیر لگے مین سٹی میں، تو لیکن یہ کہ ایک بالکل ایک سٹوری بنا دی گئی کہ جی وہ ان کو کہا گیا کہ انڈیا لے جاؤ اور انڈیا میں اتارو، حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی۔ تو وہ اس وقت پھر جو دوسرے پارٹی کے لوگ تھے کئی، وہ تو پھر اسی طرح سے بالکل یہ جو آج کل کا زمانہ ہے یہ اس زمانے میں بھی ہوا تھا، کہ جو پارٹی کے ان کے بہت قریبی لوگ تھے، گجرات کے جو ہیں پرویز الہی وغیرہ جو لوگ تھے، یہ تو سب جنرل مشرف سے ہاتھ ملا لیا تھا انہوں نے۔ تو پھر جب یہ مقدمہ چل رہا تھا تو انہوں نے کلثوم صحیح نواز نکلی تھیں، اور وہ بہت بولڈ تھیں، اور وہ بہت مطلب جواب دیتی تھیں بہت صحیح، بہت لگتا تھا کہ وہ جو سبجیکٹ ہے اس پہ ان کو عبور ہے۔ تو بہت وہ جواب، مثلاً یہ کہ میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ جس وقت ان کو سندھ کورٹ سے، ہائی کورٹ سے ہو گئی تھی نا سزا، تو اس میں جو وہ تھی، جو وہ تھی سرکاری وکیل، ان لوگوں کا تو یہ کہنا تھا کہ اس پہ یہ جو ہائی جیکنگ کا مقدمہ ہے اس پہ تو سیدھی سیدھی سزائے موت بنتی ہے، تو ان کو سزائے موت دی جانی چاہیے۔ تو اس پہ پھر میں نے بیگم کلثوم نواز سے یہ سوال کیا تھا، میں نے کہا کہ ان کو تو اپنا نواز شریف صاحب کو تو کہا جا رہا ہے کہ سزائے موت ہو جائے گی، تو ایک سزائے موت آپ جانتی ہیں ہو چکی ہے، ایک پرائم منسٹر کو پہلے پھانسی ہو چکی ہے، تو کیا نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ہوگا؟ تو انہوں نے پھر اس پر یہ جواب دیا تھا، میں اپنی آخری سانس تک لڑوں گی۔ تو بہت صحیح وہ تھی بولڈ تھی، اور بہت اچھی بات کرتی تھیں۔ اور پھر جب یہاں پر وہ آئی ہیں، ان سے پھر وہ میں نے ایک بس بات محسوس کی تھی کہ جب 92 میں نواز شریف نے یہاں کا UK کا سرکاری دورہ کیا تھا، تو میں گئی تھی، خاص طور سے بی بی سی نے مجھے بھیجا تھا کہ بیگم کلثوم نواز کو انٹرویو کر کے لے کر آئیے، تو میں گئی تھی، بہت ان سے کہتی رہی، بڑا کنونس کرنے کی کوشش کی، مگر وہ انٹرویو دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیوں۔ تو صحیح بہرحال پھر جب وہ نواز شریف نے 2006 میں واپس آنے کی کوشش کی ہے اور انہیں واپس بھیج دیا گیا ایئرپورٹ سے ہی، تو پھر بیگم کلثوم نواز خود بی بی سی کے آفس میں آئی تھیں، اور پھر میں نے ان سے انٹرویو کیا تھا، اور وہ صحیح بڑا انہوں نے بہت بولڈلی کہا تھا ٹھیک ہے، اگر وہ نواز شریف کو نہیں جانے دے رہے تو میں جاؤں گی اب،
اور میں وہاں صحیح جاؤں گی اور میری وہاں میں اپنی جماعت کو آرگنائز کروں گی. میرا بالکل کوئی سیاست میں ارادہ نہیں ہے، لیکن اب اگر مجھے جانا ہی پڑے گا تو میں جاؤں گی. تو مجھے اس سے لگا ان کی باتوں سے، اور بھی وہ انٹرویو میں نے اس پہ آرٹیکل کر رکھا ہے، BBC کی پتہ نہیں اب ویب سائٹ پہ وہ ہوگا یا نہیں. میں نے اس سے پورا آرٹیکل لکھا تھا کہ انہوں نے بہت بااعتماد طریقے سے جواب دیا سارے سوالوں کا بھی. تو مجھے مطلب یہ اچھا محسوس ہوا کہ ایک خاتون جو بظاہر سیاست میں نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سیاست کی کافی نو ہاؤ تھی، اور ہمت بھی تھی اور اعتماد بھی تھا. صحیح. اچھا، آپ نے اپنی کتاب میں شاہ رخ خان اور امیتابھ بچن کے رویوں کا بھی فرق لکھا کہ شاہ رخ خان جب آئے تو وہ بالکل ایک سب کے ساتھ ایک گھل مل سے گئے تھے، لیکن امیتابھ بچن جو تھے وہ بہت ہی ایک تھوڑا روکھے انداز میں شاید وہ چلے گئے. ہاں بالکل، بالکل ایسا ہی تھا BBC میں. یہ مطلب یہ تو ہمارے دیکھی ہوئی بات ہے جو ہمارے بالکل ساتھ ہوئی ہے. شاہ رخ مجھے اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ لگے وہ، کہ میں ان کو اس دن میں پروگرام ایڈٹ کر رہی تھی سیربین، تو ہماری میٹنگ ہوا کرتی تھی پروگرام سے پہلے کہ کیا کیا آج اسٹوریز ہیں، ایجنڈا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو میں میٹنگ کر کے باہر جب نکلی تو دیکھا کہ شاہ رخ اور ان کے ساتھ وہ تھیں ایک بڑی مشہور وہ ایکٹریس تھیں، پاڈوکن، کیا ان کا نام ہے، سم پاڈوکن، وہ بالکل نئی آئی تھی، وہ ان کے ساتھ انہوں نے کام بھی. دیپیکا دیپیکا دپیکا، جی دپیکا جو بڑی اب تو مشہور وہ ہیں. تو وہ دونوں جا رہے تھے، اور میں نے دور سے آواز لگائی، میں کہ شاہ رخ خان، مجھے تو آپ سے ملنا تھا. کیونکہ واقعی جب مجھے پتا چلا تھا شاہ رخ خان آ رہے ہیں تو میں نے سوچا تھا جا کر ان سے ملوں گی. لیکن پھر میرا میٹنگ کا وہی ٹائم تھا اور وہ انٹرویو کر کے نکل کے جا رہے تھے. تو وہ شاہ رخ خان جو دپیکا آگے تھی وہ کافی آگے چلی گئی تھی، شاہ رخ خان اتر کے تیسری سیڑھی پہ تھے، اور وہ وہیں رک گئے جب انہوں نے میری آواز سنی. اور میں پھر جلدی سے گئی وہاں، اس پہ وہ ریلنگ تھی اس پہ کھڑی ہوئی، تو شاہ رخ خان وہیں اپنی تیسری اس پہ سیڑھی پہ، مطلب کیونکہ کافی لوگ تھے تو وہ یہ تو نہیں ہوا کہ وہ اوپر آتے پھر سیڑھیاں چڑھ کے. صحیح. تو وہ وہیں کھڑے کھڑے یوں انہوں نے اس طرح سے اوپر ہاتھ کیا اپنا اور پھر میں وہیں ریلنگ پہ کھڑی ہوئی تھی اور ہم دونوں نے ہاتھ ملایا. تو مجھے یہ بات اتنی اچھی لگی کہ اس میں مطلب انہوں نے اتنا آنر کیا میرے آواز لگا میرے کہنے کا. اور ان کا میں نے لکھا ہی ہے امیتابھ کے لیے. میں نہیں تھی اس گروپ میں، لیکن جو ہمارے اس کے شفٹ کے دوسرے لوگ تھے وہ گئے تھے. وہاں پر نا یہ ایک ایشیائی چینل تھا BBC کا. ان کا کام ہی یہ تھا کہ جو بھی آتے تھے سب کانٹیننٹ سے ایکٹرز وغیرہ، ایکٹریسز اور ڈائریکٹرز یا جو بھی، ان کے انٹرویوز کے لیے وہ ان لوگوں کو اسٹوڈیوز میں بلاتے تھے. تو اسی طرح یہ امیتابھ آئے. تو امیتابھ کا ظاہر ہے بہت لوگوں میں تھا کہ ان سے ملیں گے اور ان سے ہاتھ ملائیں گے. تو وہ ہم کافی جو ہماری اس پہ فلور پہ کوئی 4-5 سروسز تھیں، ہندی، بنگالی، افغانی، عربی، یہ 4-5 سروسز ہمارے فلور پہ تھیں. تو وہ سارے لوگ نا اٹھ کے، عربی تو نہیں کیونکہ عربی اتنا نہیں زیادہ جانتے تھے، لیکن باقی جو ساؤتھ ایشیا ریجن کے لوگ تھے وہ بھی، اور ایک دو یہ بھی مطلب جو لوکل لوگ تھے انگلش سروس وغیرہ کے، یہ لوگ بھی وہاں پر جو تھے. میں نے بعد میں جا کر دیکھا، کیونکہ میں اس وقت شفٹ پہ کام، پروگرام کے دوران بالکل وقت ہی نہیں ہوتا تھا کہ آپ کہیں ادھر ادھر جائیں. بعد میں جب میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر دونوں اسٹوڈیوز کے دروازے کے دونوں طرف وہ لائن سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی وہ بنا کے جھمگٹا وغیرہ وہاں پر کھڑے ہیں، تو لائن سے کھڑے ہوئے ہیں کہ جب امیتابھ گزریں گے تو ہم ان سے ہاتھ ملائیں گے. تو وہ کافی دیر ہو گئی، کافی دیر ان کا شاید انٹرویو لمبا ہو گیا ہوگا کچھ. تو بعد جو امیتابھ نکلے وہاں سے، امیتابھ نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، بس نیچے نظریں نیچے کی ہوئی، اور تیز 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 چلتے ہوئے گزر گئے. انہوں نے یہ خیال بھی نہیں کیا کہ دونوں طرف لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ BBC کا اسٹاف ہے، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، اور یہ اپنا ٹائم نکال کر یہاں پر آ کر کھڑا ہوا ہوگا، اور کچھ نہ کرتے، مسکرا کے دیکھتے ہوئے چلے جاتے سب کو.
مطلب صحیح. اس طرح سے ہو کہ اسمائل دے کر چلے جائیں، کہہ دیں کہ میں سوری کچھ دیر ہو گئی مجھے یہاں پر، اور مجھے کہیں پہنچنا ہے، کمٹمنٹ ہے، کچھ کہہ کے ایک ہاتھ سے کسی سے ہاتھ ملا کے چلتے چلتے آگے گزر جاتے۔ لیکن وہ اتنی تیزی سے اور ایسے لوگ کہتے ہیں اتنا پراؤڈلی اور اتنا روڈلی وہ گزرے ہیں۔ میرا بھی یہی خیال تھا، مجھے بھی بڑا مجھے بھی ذرا دکھ ہوا اس بات کا کہ اس طرح سے ان کو یہاں پر کہیں بھی اس طرح سے بیہیو نہیں کرنا چاہیے۔ تو دونوں کے آپ دیکھ لیجئے اخلاق میں، ویسے تو امیتابھ کی میں نے عمومی طور پہ تو تعریفیں ہی سنی ہیں کہ وہ بھی اچھے اخلاق کے انسان ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں، کیا وجہ تھی، کوئی ہو سکتا ہے کوئی خاص وجہ ہو جو انہوں نے اس طرح کا مظاہرہ کیا، لیکن بہرحال میں نے تو دونوں کا ذکر جو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے وہ کیا ہے، اور شاہ رخ واقعی ایک بہت بہترین انسان ہیں۔ صحیح. اچھا، آپ نے 92 میں بی بی سی کی طرف سے بلوچستان کے اوپر دستاویزی پروگرام بنانے کے لیے آپ بلوچستان کے مختلف شہر گئیں. تو اس وقت جو آپ نے حالات دیکھے اور آج جو ہم حالات دیکھتے ہیں کہ کافی ایک علیحدگی پسندی کا ایک تاثر ہے، تو اس زمانے میں کیا ماحول تھا؟ نہیں، زمین آسمان کا فرق تھا اس وقت میں اور آج میں حیران ہوتی ہوں۔ اس وقت کے جتنے میں لوگوں سے ملی ہوں، میں نے بہت زیادہ مختلف شہروں میں گئی ہوں، سبی گئی ہوں، ڈیرہ بگٹی گئی ہوں، چاقی گئی ہوں، تو مطلب اس زمانے میں بالکل ایسا کوئی ماحول نہیں تھا کہ لوگ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہوں، اور یہ کہ آرام سے میں تو اس میں ٹیکسی میں اور لوگوں کے ساتھ کوئی ایک آدھ میرے ساتھ، کبھی کوئی ریڈیو کا کولیگ ہوتا تھا، کبھی کوئی اور ملنے والے، ان کے ساتھ بڑے آرام سے جاتی تھی۔ وہاں جو میں گئی ہوں ڈیرہ بگٹی، وہ مجھے ذرا لوگوں نے تھوڑا ڈرایا تھا کہ بھئی وہ وہاں نہ جاؤ تو اچھا ہے، ایک تو بہت دور ہے، اور پھر بگٹی صاحب کے بارے میں تھوڑی سی تھی کہ وہ ذرا سخت گیر قسم کے انسان ہیں، لیکن ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ آپ جا کے ان سے ضرور بات کیجئے اگر آپ چاہتی ہیں۔ تو میں تو ہر اسکول آف تھاٹ سے بات کرنا چاہتی تھی اپنے پروگرام کے لیے، تو سب، اور میں تو ان کے اخلاق سے اتنی متاثر تھی، نواب اکبر بگٹی کے، بہت ہی اچھا ان کا تھا اخلاق، بہت اچھا تھا وہاں پر ان کا، بڑے سلیقے سے ان کا جو رہن سہن تھا، وہ تو ظاہر ہے نواب تھے تو ان کا بہت اچھا وہ تھا اسٹائل سب۔ کچھ باتیں ایسی تھیں جو مجھے نہیں اچھی لگی، وہ میں نے لکھی ہیں، تو لیکن بہرحال صحیح. یہ ان کا جو تھا، آپ کہہ لیجئے کہ ان کا نظام ہی یہ تھا، قبائلی نظام اسی قسم کا تھا، اور وہ ایک کافی سخت گیر وہ تھے، کہلاتے تھے کہ وہ انتظامی طور پر کافی سخت ہیں، وہ کسی کے ساتھ رعایت وغیرہ نہیں کرتے ہیں، جو شاید وہاں کی ضرورت تھی۔ قبائلی جو ہوتا ہے قبائلی سسٹم، اس کے اسی لیے تو اس کو آج کل کے زمانے میں جمہوریت نواز لوگ اسے پسند نہیں کرتے، کہ وہاں یہ باتیں تو ہوتی ہیں اور یہ تھیں، لیکن خیر میرا یہ موضوع نہیں تھا کہ میں ان کے نظام کو کرٹیسائز کروں، اور ان سے مطلب جو کچھ میں نے دیکھا وہ میں نے لکھ دیا بس، اور میں نے جو صحیح. ان سے انٹرویو کیا تھا وہ بھی اس کے بارے میں بھی کتاب میں لکھا ہے، ان کے کچھ ویوز تھے وہ واقعی بالکل مجھے ٹھیک لگے کہ ہاں اپنے وقت کے حساب سے وہ کچھ غلط نہیں تھے، تو بالکل کچھ نہیں تھا۔ اور وہاں پر میں یونیورسٹی گئی ہوں، بلوچستان یونیورسٹی، اتنی شوق سے وہاں پر نوجوان بچے ملے ہیں، اور سب کو یہی تھا کہ ہمارے ہاں ترقی کیوں نہیں ہو رہی، بلوچستان میں کیوں ترقی نہیں ہوتی، ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، کیوں یہاں پر یہاں کے وسائل جو ہیں وہ دوسرے صوبوں میں چلے جاتے ہیں، آج جس کی بہت بڑی مثال سوئی گیس ہے۔ اس وقت صحیح. تک اور چیزیں تو نہیں تھیں اتنی، لیکن سوئی گیس آپ دیکھیے سارے ملک میں تھی، اور مجھے کوئٹے میں جب میں وہاں سبب میں گئی ہوں تو مطلب وہ جو تھیں عورتیں مجھے اتنا باجی، ہمیں کہو ہمارے سوئی گیس ہمارے یہاں سے نکلتی ہے علاقے سے، اور ہمارے پاس سوئی گیس ہی نہیں ہے، یہ دیکھو ہم لکڑیاں جلا رہے ہیں۔ تو صحیح. یہ وہاں پر حالت تھی، مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ بلوچستان کوئٹہ پاکستان کا شہر ہے، کیونکہ میں نے پاکستان کے دوسرے سب شہر دیکھ رکھے تھے، تو مجھے بڑا دکھ تھا، ایک بالکل نہ تو وہاں کوئی ٹرانسپورٹ کا سسٹم تھا، نہ کوئی سڑکوں کی حالت اچھی تھی، اور بس بہت
ایک انڈر ڈیولپ انڈر پریولیج صوبہ مجھے لگا تھا اس وقت، اور وہ میرا خیال ہے اب شاید اس سے زیادہ ہو گیا ہوگا، یا پتہ نہیں اب سی پیک کے بعد اگر اس کی کچھ حالت بدل گئی ہوگی، لیکن لوگ اتنے محبت کرنے والے اچھے لوگ تھے کہ بالکل بالکل نہ تو جو انسیکیورٹی وہاں پر اب ہو گئی ہے، سیکیورٹی کے جو حالات ہیں اس وقت بالکل اس وقت نہیں تھے۔ میں بہت آرام سے مختلف جگہوں پر جاتی رہی ہوں، اور کوئی مجھے کسی نے منع نہیں کیا، کسی نے ڈرایا نہیں، کچھ نہیں۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے برطانیہ کے شاہی خاندان کے بارے میں لکھا اور بتایا کہ آپ ملکہ کی گارڈن پارٹی میں گئی تھیں، تو کیا ایک جیسے آپ لوگوں کے ایک تاثرات تھے کہ آپ نے جیسے اس میں تذکرہ بھی کیا کہ شہزادی ڈیانا جو تھیں وہ تو کافی لوگوں سے ہنس بول رہی تھی، لیکن ملکہ جو تھیں انہوں نے ایک بالکل اپنے آپ کو دور رکھا ہوا تھا، یا ایک بڑا، تو اس حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے؟ ہاں، یہ مجھے جا کر پہلی مرتبہ وہاں پر محل میں پتہ چلا، پیلس میں، بکنگم پیلس میں، کہ ملکہ سے کوئی عام آدمی اٹھ کے ایسے ہی سوال نہیں کر سکتا، بات چیت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کا بہت زبردست پروٹوکول ہے، اور جو ان کے ساتھ لوگ ہیں ہوتے ہیں، جو ان کا اسٹاف ہوتا ہے، وہ جا کر پہلے سے لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ ملکہ سے کوئی سوال نہیں کرنا، بس جو وہ تم سے پوچھیں بس صرف اس کا جواب دینا ہے، تمہیں خود کوئی سوال نہیں کرنا، اور اگر وہ گزر جائیں تو تم نے کوئی پیچھے سے آواز وغیرہ نہیں دینی، کچھ نہیں دینی۔ تو یہ مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا، ورنہ میرا یہ خیال تھا، کیونکہ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے ٹیلی ویژن پر جو وہ چلتی ہیں فوٹیجز وغیرہ، اس میں تو ملکہ سب سے مل رہی ہوتی ہیں، ہاتھ ملا رہی ہوتی ہیں، اور لوگ بڑا ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں بڑے ریلیکس انداز میں۔ تو اب پتہ چلا کہ نہیں، وہ سارا پہلے سے پلانڈ ہوتا ہے، اور صحیح۔ پہلے سے بتا دیتے ہیں ان کے باڈی گارڈز کہ ملکہ سے اگر کوئی سوال، مطلب ہر قسم کا سوال بھی نہیں، سوال بتا دیتے ہیں کہ بس آپ اتنا سوال یہ کر سکتے ہیں، موسم کے بارے میں کچھ اس طرح کے، مطلب بہت ہی نیوٹرل قسم کے سوال کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی خاندان کے بارے میں پوچھ لے، ایسا نہیں صحیح۔ ہے، ملکہ سے آپ کوئی سوال نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے جیسے ایک بڑی عمر میں برطانیہ میں ماسٹرز کیا، آپ اس سے پہلے ٹی وی اور ریڈیو پر خبریں پڑھتی رہیں، تو ماسٹرز کی تعلیم سے کیا فرق پڑا بعد میں آپ کو، جب آپ نے ماسٹرز کیا تو؟ ماسٹرز تو اس خیال سے کیا تھا کہ وومن اسٹڈیز میں ماسٹرز کر کے جاؤں، پاکستان میں جی۔ اس کے ماسٹرز بہت کم ہیں، بلکہ شاید پتہ نہیں ہوں بھی نہ اس وقت، صحیح۔ 92 کی بات، 96 کی بات ہے یہ۔ تو میرا اچھا۔ یہ خیال تھا کہ یہ جو وومن ایشوز ہیں یہ ابھی پاکستان میں اتنے ڈسکس نہیں ہوتے، اپنے اوپر میں گزر ہی چکی تھی، میں ہو کر آئی تھی، اسی راستے سے گزر کر آئی تھی، تو میرا خیال تھا کہ میں میڈیا میں بھی کام کرتی رہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کوشش کروں گی کہ کالجز میں یہ سبجیکٹ پڑھایا جائے، ان ایشوز پہ بات کی جائے، اور ٹیلی ویژن وغیرہ پر بھی ان ایشوز میں بات کی جائے۔ تو اس خیال سے میں نے وومن اسٹڈیز میں ماسٹر کرنے کا سوچا، اور یہ ماسٹرز کرنے سے جو میری ذات میں تبدیلی آئی ہے، مجھے اس کا پھر ظاہر ہے کہ پاکستان واپس نہیں آ سکی تو وہ کوئی نوکری نہیں، یہاں پر کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ اس پہ کوئی مجھے نوکری مل جائے، کیونکہ خالی ماسٹرز والے تو جا کر یونیورسٹیز میں پڑھا نہیں سکتے، اور اسکولوں میں یہ سبجیکٹ ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے صحیح۔ یہاں کا تو مجھے اندازہ تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن میری جو ایک ذہنی ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوئی۔ ایک تو مجھے یہ پتا چلا، ایک میں ماسٹرز وہاں سے بھی کر آئی تھی، اپنا لاہور پاکستان۔ یونیورسٹی سے، جی۔ جی، پنجاب یونیورسٹی جو ٹاپ یونیورسٹی ہے پاکستان کی، وہاں سے ماسٹرز کر کے آئی تھی، لیکن وہاں اور یہاں میں فرق یہ پتا چلا کہ وہاں تو ماسٹرز بھی بالکل اسکولوں کی طرح ہوتا ہے، کہ ہم لوگ جا کر کلاس میں سب بیٹھ جاتے تھے، اور وہ آتے تھے لیکچررز مختلف، وہ آ کے لیکچر دیتے تھے، بس کوئی ایک آدھ سوال پوچھ لیا کبھی کبھار بیچ میں، بس، اور کچھ نہیں، بالکل جیسے اسکول کالجز میں جیسے کلاس ہوتی ہے کہ ساری کلاس بیٹھی ہوئی ہے، اور بس آ کر وہ لیکچر دے رہا ہے استاد یا پروفیسر، اور بس چلے گئے۔
यहाँ पर तो बिल्कुल मास्टर्स का तरीका ही मुख्तलिफ था। यहाँ पर तो जो वो सही। टीचर थी वो खुद कुछ तैयारी, कोई लेक्चर वगैरह तैयार करके नहीं आती थी वो। वहाँ पर बात होती थी, हर एक से बात होती थी। हर वो जो टॉपिक होता था वो लिख देती थी आकर ब्लैक बोर्ड पे, और फिर उस पे कि तुम क्या कहते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा क्या ख्याल है, हर एक से पूछती थी। और फिर जो सब सवालों से निकलता था, जो उसका जिस्ट निकलता था, और जो उसका एक कहना चाहिए कॉमन पॉइंट निकलता था, वो जाके फिर वो ब्लैक बोर्ड पर लिखती थी। और ये कहती थी कि अच्छा ये है, अब आइए अब इस पर डिस्कशन करते हैं। और वो डिस्कशंस डिस्कशंस हर और वो इतनी अच्छी डिस्कशंस यूं होती थी कि यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ जगहों के स्टूडेंट्स होते थे, मतलब मल्टी सही। कंट्री आप कह सकते हैं, बाकायदा अफ्रीका के, पाकिस्तान, इंडिया और मुल्कों के, यूरोप के। तो वो हर हर कोई अपना तजुर्बा बता रहा होता था उस मौजू सही। पर। तो वो इतना अच्छा था। और फिर बाद में 3 महीने तक ये डिस्कशंस होती रहती थी। तो कभी कभी अब तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद फिर हमें उस पे एक आर्टिकल लिखना, प्रेजेंटेशन देनी होती थी कि हमने जो ये सही। सब कुछ पढ़ा है, डिस्कशन की है, ये क्या है। और फिर वो सारी डिस्कशंस को हम थोड़ा सा अपने अल्फाज में करके कि ये हुआ, और फिर उस पे हमारा ओपिनियन क्या है, वो देख कंक्लूजन जिसे कहते थे आखिर में, वो फिर हम उसे देते थे। वो हमारा जो था प्रेजेंटेशन, उस पे फिर मार्क्स मिलते थे, उस पे फिर कमेंट्स मिलते थे, जो भी थे वो हमारी फिर उसमें डिग्री के फाइनल जो रिजल्ट था उसमें वो शामिल हो जाते थे। तो इस लिहाज से मैं तो समझती हूँ कि वहाँ के मास्टर्स में और यहाँ के मास्टर्स में जमीन आसमान का फर्क है। और यहाँ का जो मास्टर्स है वो आपका जहन खोल देता है एकदम से, और आपको बोलने की प्रैक्टिस होती है। क्योंकि जब आपको क्लास में बोलना होता है, पहले से ये पता होता था कि ये सेमिनार है, इसका मौजू ये है, तो हम पहले से पढ़ के जाते थे कि जब टीचर सही। पूछेगी प्रोफेसर कि इस पे बताओ, तो हम क्या बोलेंगे, तो जाहिर है हम पढ़ सही। के जाते थे। लिहाजा यहाँ मास्टर्स करते हुए स्पीच करनी आई, कॉन्फिडेंस आया सबके सामने बोलना। और ये आया कि अगर कोई बिल्कुल आपसे मुख्तलिफ बात कह रहा है, जो आपको यूं लग रहा है कि बड़ी सिली सी बात है जो ये कर रहा है, तो लेकिन आपको बड़े हंसी के मतलब बहुत उसके साथ एक तरीके से, तहजीब के साथ, डिसेंसीज के साथ अगर आप उससे डिफर करना चाह रहे हैं तो कीजिए ज़रूर, लेकिन इस तरह नहीं कि आप वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने बैठ गए। तो ये सब जो है डिसेंसी, आर्गुमेंट करना, और अपने अपना जो है आर्गुमेंट पेश करना, ये सब मुझे यहाँ मास्टर्स करने से आया। सही। अच्छा, आपने अपनी किताब में जैसे आजकल थोड़ा सा सुनने में आ रहा है, मैं ट्विटर पे काफी देख रहा हूँ कि यूके में अ, जैसे मुस्लिम ग्रूमिंग गैंग्स का तस्करा सुनने में मिलता है। आपने भी अपनी किताब में दो मुसलमान नौजवानों का तस्करा किया है कि जिन्होंने ईद उल फितर ग्रुप्स पे, का। जी, ग्रुप्स ग्रुप्स। के उन्होंने दो कमसन लड़कियों को अगवा किया और उन्होंने फिर जैसे उनका रेप किया। तो ये जैसे उस वक्त से लेके अब तक जैसे गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। नहीं लिया था, उन लोगों को सबको सजाएं हो गई थी उसी वक्त। ये तो हो ही नहीं सकता था, यहाँ पर तो जो रेप है वो बहुत बड़ा जुर्म है। सही। तो सबको सजाएं हो गई थी, उसी वक्त हो गई थी। और पता नहीं, अब ये मुझे नहीं याद कि कितने कितने साल की हुई होंगी यहाँ पर, कोई कम से कम 7 साल 10 साल इस तरह की सजाएं उनको हुई थी लड़कों को, ये मुझे याद है। पता नहीं मैंने किताब में उनका सजाओं का जिक्र किया है या नहीं, वरना मैं जाकर पेपर में देखकर अ, मालूम कर सकती हूँ कि उनको कितनी सजाएं हुई थी। लेकिन सबको सजाएं हुई थी, लेकिन हमारे लिए इतनी यहाँ पर हेडलाइंस बनती रहीं उस जमाने में, और इतना शर्मिंदगी होती थी कि जब पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान बच्चों का इस किस्म का किरदार सामने आए, तो आप सोचिए कि आपकी नज़र नहीं उठती फिर। हालांकि लोग यहाँ पर कोई आपको उसका जिम्मेदार ठहराते नहीं है, कोई आपको नहीं ये कहेगा कि लो जी ये पाकिस्तानी है, ये क्या हरकतें कर रहे हैं, कोई कहेगा कुछ नहीं। लेकिन खुद ही दिल में बहुत शर्मिंदगी होती थी। लेकिन इस किस्म के केसेस थे, और अब भी इक्का दुक्का सुनने में आते हैं। लेकिन उस तरह के गैंग्स का अब बहुत अरसे से मैंने यहाँ के अखबारात में चर्चा नहीं देखा, नहीं सुना।
اچھا اچھا، آپ نے اپنی کتاب میں ایران کے سفر کا بھی حال لکھا ہے، جس میں آپ تہران یونیورسٹی گئیں، لیکن آپ نے یہ لکھا کہ آپ کو وہاں سیاسی گھٹن سی محسوس ہوئی، کہ وہاں پہ طلبہ جو تھے وہ سیاست پہ بات نہیں کر سکتے تھے. تو یہی جیسے پاکستانی یونیورسٹی والا ایک طرح سے ماحول ہے؟ نہیں، پاکستانی یونیورسٹیز میں تو مجھے لگتا ہے کہ طلبہ آپس میں تو بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. ہم جس زمانے میں تھے اس وقت تو کچھ ایسی سفوکیشن نہیں تھی، سچی بات ہے. ہمارے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس یونینز تھیں، جی. اور باقاعدہ ان کا الیکشن ہوا کرتا تھا. یہ تو پھر بعد میں ہوا ہے، 80s میں جنرل ضیاء نے اسٹوڈنٹس یونینز کو بین کیا ہے. تو ہمارے وقت تک تو بالکل نہیں تھی، بالکل کوئی گھٹن نہیں تھی. لیکن یہاں پر جی وہاں پر ایران میں بڑا مجھے ایک کنٹراسٹ اس لیے لگا کہ دیکھیے جب ہم نے 79 کا جو ہے انقلاب ایران دیکھا ہے، تو اس میں جو پوری موومنٹ تھی، جو فوٹیجز چلتی تھیں، اس میں بچوں کے، لڑکوں کے غول یونیورسٹی سے نکلتے تھے. اور یونیورسٹی مین گڑھ تھا جہاں جا کر یہ جو ہیں خامنائی وغیرہ، خمینی صاحب تو باہر تھے لیکن جو اب موجودہ صدر ہیں وہ ہیں راہبر اعلیٰ، وہ یونیورسٹیز میں جا کر بچوں کو وہاں پہ بچوں سے، لڑکوں سے بھی لڑکیوں سے بھی خطاب کیا کرتے تھے اور ان کے جلوس نکلتے تھے. تو اس پہ مجھے کافی لگا، مطلب دکھ ہوا کہ اب جب کہ وہ یہی نوجوان نسل تھی جو انقلاب لے کر آئی ملک میں اور آ گیا، تو اب آپ نے وہاں پر ان کے اوپر پابندی لگا دی، ان کے ذہنوں پر، ان کو ذہنوں کو بند کر دیا. تو لہٰذا ایک سفوکیشن سی محسوس ہوئی، کیونکہ جو استاد تھے انہوں نے ذرا پہلے ہی بہت مہذب انداز سے کہہ دیا تھا کہ بچیوں سے ذرا سیاست وغیرہ پہ بات مت کیجیے گا. تو یہ بہت غلط بات مجھے اس وقت لگی. لیکن پتہ نہیں، میرا خیال ہے اب بھی یہی بات ہوگی یا اس میں کوئی، یہ بات ہے 2005 کی جب صدر احمدی نژاد کا وہ ہوا تھا، جب وہ صدر منتخب ہوئے ہیں پہلی مرتبہ. تو یہ اس وقت کی بات ہے. اب بھی صحیح. مجھے لگتا ہے کہ اب بھی وہی شاید کچھ تبدیلی آ گئی ہو، لیکن اتنی زیادہ کی مجھے امید نہیں ہے. صحیح. پھر آپ نے پاکستانی ادیبوں کے سے اپنی ملاقاتوں کے احوال لکھا، جنہیں آپ آئی تھنک BBC کی ملازمت کے دوران ملی. ان میں جیسے احمد الدین قاسمی، منیر نیازی، اور میرے خیال میں انتظار حسین صاحب کا بھی انتظار. نام لوگوں کو معلوم ہے، لیکن الطاف فاطمہ کا جیسے آپ نے نام لکھا تو ان کو ہاں. تو میں بھی نہیں اچھا، جانتا. جی. آپ بھی نہیں جانتے؟ دستک نہ دو ان کا کتنا مشہور ناول تھا، الطاف فاطمہ اچھا. کا. بڑی اچھی ناول نگار تھیں، اور یہ پتہ ہے ان کے پائے کی تھیں قرۃ العین حیدر. انڈیا کی جو اچھا. قرۃ العین حیدر، آپ جانتے ہی ہوں گے، ان کا جی. نام تو جانتے ہوں گے. جی. بالکل ان کے پائے کی یہ تھیں یہاں پر ناول نگار. اور ان کا جو وہ ناول تھا دستک نہ دو، وہ تو بہت ہی مشہور ہوا تھا. اور اس کے علاوہ جو ان کا ایک ناول ہے، دیکھیے مجھے اس کا بالکل نام یاد نہیں آ رہا، وہ جو انہوں نے کہتی ہیں کہ میں نے 10 سال میں مکمل کیا، میرا قلم چلتا نہیں تھا اس کو. وہ انہوں نے سارے یہ جو حالات تھے بنگلہ دیش کے، مشرقی پاکستان سے لے کے کس طرح سے بنگلہ دیش بنا ہے، وہ سارے واقعات لکھے ہیں انہوں نے. تو وہ کہتی ہیں کہ میرا قلم رک رک جاتا تھا یہ کتاب لکھتے ہوئے. تو ان کی بہت اچھی ناول، اور وہ جو تھی اپنا اسلام، وہ جو لاہور کا اسلامیہ کالج تھا گرلز کا، گورنمنٹ کالج کا، وہاں کی وہ یہ جو شعبہ اردو تھا اس کی وہ تھیں، ہیڈ تھیں. بہت عرصے وہ اس کی ہیڈ رہی ہیں اسلامیہ کالج لاہور کی. تو وہ ان کو پتہ نہیں، وہ یہی کہتی ہیں، انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہی کہا ہے اور میں نے لکھا بھی ہے کہ انہیں بہت اگنور کیا گیا، کیونکہ وہ اس قسم کی خاتون نہیں تھیں جو بہت زیادہ پبلک ریلیشننگ کرنے والی خاتون نہیں تھیں. تو کہتی ہیں کہ بڑا دکھ ہے کہ وہی لوگ، وہی دانشور طبقہ جو اس پہ بات کر سکتا ہے انصاف پر،
عدل پہ بات کر سکتا ہے، اسی وہیں سے یہ جو بے عدلی ہے اور بے انصافی، یہ اسی کے در سے شروع ہوئی کہ مجھے بالکل کہنے لگی، بہت سی خواتین جب باہر ڈیلیگیشنز بہت جایا کرتے تھے اس زمانے میں، باہر ڈیلیگیشنز ثقافتی ادبی وغیرہ، تو کہنے لگی مجھے آج تک کبھی کسی نے موقع نہیں دیا، کوئی ایوارڈ نہیں دیا، کسی موقع پر کسی سرکاری ایونٹ پہ کبھی بلایا نہیں جاتا، لیکن یہ بہت اچھی ناول نگار تھیں الطاف فاطمہ، ہمارے یہاں کی بالکل قرۃ العین حیدر کے لیول کی میں تو کہوں گی۔ اچھا، جیسے اچھا میں نے آپ کو لکھا کہ آپ کو بتایا کہ وقت کافی کم رہ گیا ہے، جی، تو آخر میں آپ کی شاعری کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اچھا، مجھ سمیت آئی تھنک بہت سے لوگ اس کے بارے میں آگاہ نہ ہوں، اور آپ کی کتاب کو پڑھ کر ہی میں نے مجھے یہ آگاہی ہوئی کہ آپ نے شاعری بھی کی ہوئی ہے۔ تو ہاں، یہ عمل کیسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی خاص وقت ہوتا ہے، کوئی یہ آمد کیسے ہوتی ہے؟ نہیں بس کوئی خاص وقت نہیں ہوتا، اور کالج کے زمانے میں بڑا شوق تھا، میرے والد بھی شاعر تھے، اور کالج میں ایک بڑا سا وہ انکریجمنٹ، حوصلہ افزائی ہوتی تھی نا، مشاعروں میں جاتے تھے، بڑا اچھا لگتا تھا، وہاں پر انعام بھی ملا کرتے تھے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ۔ مجھے یاد ہے جب میں پشاور میں گئی ہوں فرنٹیئر کالج میں، اور میں نے جب وہاں غزل پڑھی ہے تو احمد فراز ہمارے اس میں تھے، ججز میں تھے شامل، اور پرائز بھی انہوں ہی نے دیا تھا آ کر اسٹیج پر۔ تو اس وقت کرتی تھی لیکن کوئی بہت زیادہ نہیں، ہاں کبھی کبھی کیا کرتی تھی۔ پھر جب یہاں آ گئی ٹیلی ویژن پر، اس پر تو ذرا تھوڑی سی مصروفیت ہو گئی، پھر شادی کے بعد بہت مصروفیت رہی تو، لیکن میں اس زمانے میں لکھتی رہی۔ ابھی میں نے بہت دنوں کے بعد اپنی پرانی ڈائری کھول کے دیکھ رہی تھی کہ میں کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی تھی، غزل شاید مکمل نہیں ہوتی تھی، لیکن کبھی بالکل فری ورس میں آزاد نظم کے طور پر کچھ لکھتی تھی اور سب۔ اور لیکن جب میں یہاں آئی ہوں، بی بی سی میں آئی ہوں، تو میں نے آنے کے بعد کوئی 4 یا 5 غزلیں لکھی ہیں، اس کے بعد بالکل نہیں لکھ سکی۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، کیا سمجھ میں نہیں آتا، مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت دفعہ میں سوچتی بھی ہوں کہ اس وقت میں لکھا کرتی تھی، کچھ بھی کوئی مطلب کوئی بھی واقعہ ہوا تھا، جیسے ایک وہاں پر صفیہ بی بی ہے، اس کو بیچاری کو کوڑے لگنے کی سزا جنرل ضیاء نے سنوا دی تھی، اس پہ میں نے لکھ دی تھی پوری نظم، لکھی تھی۔ اور اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا تو میں اس پر لکھا کرتی تھی۔ اب پتہ نہیں کیا ہوا ہے، بہت کم، کبھی کبھار کچھ لکھنے کو دل چاہتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو وہ ایک ہوتی ہے اللہ کی طرف سے دین، شاعری بھی وہی ہے۔ آپ ایسے کوشش کر کے نثر تو لکھ سکتے ہیں، میں کوشش کر کے سب کچھ مضمون تو پورا لکھ سکتی ہوں، لیکن غزل نہیں لکھ سکتی۔ صحیح۔ چلیں، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، آپ نے اتنا وقت دیا، اور انشاءاللہ بعد میں بھی آپ سے رابطے میں رہیں گے، تو پھر انشاءاللہ اب اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا کافی بات کی، پوڈ کاسٹ لمبی کی۔ اب مجھے بتائیے گا لوگوں کی اس پہ کیا فیڈ بیک آ رہی ہے، اور بہت اچھا لگا، آپ نے کتاب بھی پڑھی تھی اسی لیے آپ نے سارے سوال بھی کیے، تو بہت شکریہ۔ اور بالکل جیسا کہ آپ نے کہا تو آپ سے ضرور رابطہ رہے گا، اور کبھی کینیڈا آنا ہوا تو آپ سے ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ۔ بالکل۔ اوکے۔ ضرور، اوکے جی، اوکے، شکریہ، خدا شکریہ۔ حافظ۔ خدا حافظ۔